جن لوگوں کی گاڑیاں اندر کھڑی بڑھانے والی سائڈ میں کر لیں یا تو باہر کر دو تاکہ جب تعبت رکھ لیں تو کوئی بات کی پریشانی نہ ہو گاڑیوں کی وجہ سے. اب لاغیب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آئے نومہ پیش کریں. دو سال کے ہو گئے سامنے چاچو آپ دیکھو چاچو اب آپ کے سامنے لاغیب نومہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اے مومنو جب مالک شبیر میں آنا پیاسی ہے سکینہ بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا ارے مجلس جاؤ گی وہاں آتی ہے سکینہ پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ. ارے اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ رے ہو شام کے زندہ کی طرف پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانا ارے بے حال ہوئی قبر میں سوچی ہے سکینہ پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ.
جانگے ارے دریا گیا بات دلاوے دریا کے جو مشکی کا بھرا پانی منتر دریا کی ہر ایک موت یہ کہتی مجلس 4 بجے تک ٹھیک شروع ہو جائے گی 4 بجے تیرا دن ہے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ شام آ گئی جب کھانے لگا بن میں اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا ایک پوزا لیے دست میں آئی ہے سکینہ پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جب تارا محرم کو سوئے شام سگاری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری ارے عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری ارے بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ازمیات چھڑکتی ہے سینہ دکھتا ہے بدن سے سیاں لیتی ہے سکینہ ارے سونے کے لیے پاس نہیں بابا سکینہ ارے سونے پہ بہنی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ارے کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوہر ارے کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوہر ارے آ جیسے بہے آنکھوں سے اشکوں کا سمندر ارے یہ کہتی ہوئی جائے شبیر کی دکھ ارے لب گوشت زبان سوکھی ہے روتی ہے سکینہ پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ
हेलो हेलो अब आपके सामने अपन नवा दृश्य में ला रहे हैं। जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, हर तमाचे बेसहीना ने, हर तमाचे बेसहीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सरकिंग से मांगा जो तुम्हारा है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, वो जो आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, लोग फिर उसे देखूं तो देखूं कैसे, लोग फिर उसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा स्वर था मुझे जाते भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा,
हेलो हेलो अब आपके सामने जनाब करो पे एक्शन लगा रहे हैं। बोलिए ज़ैनब
خدا خیر کرے بولیے زینب مزتر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اریا سر زہرا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا جو لوگ بھی نوحہ پیش کرتے ہیں گزارش ہے کہ 2 یا 4 شعر 3 شعر سے زیادہ نہ پڑھیں کیونکہ پڑھنے والوں کی کثیر تعداد ہے، اس مارے وقت کم ہے، بس 4 شعر سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اب آپ کے سامنے آقا نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جو خواتین تابوت کے پاس زیارت کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی اپنے نالین تابوت سے دور رکھیں تاکہ کسی بے ادبی نہ ہو۔ تمام مشکورات سے گزارش ہے جو لوگ زیارت کر رہی ہیں تابوت کی اپنی اپنی چپلیں کرپیا وہاں سے دور رکھیں۔ سکینہ سکینہ تڑپ کر شہ کر بلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ جدائی کا غم تجھ کو سہنا ہے بیٹی بہت کچھ ابھی تجھ سے کہنا ہے بیٹی ذرا دیر کو نزدیک آ جا الیہ الیہ سکینہ سکینہ ردا سر سے زینب کے چھینیں گے آدھا رہے گا نہ خیمے میں اصغر کا جھولا بسانا ہے جا کر تمہیں قید خانہ الیہ الیہ سکینہ سکینہ لحد کربلا میں ہماری بنے گی تمہیں قید خانے کی مٹی ملے گی نہ
اب ساتھ ہوگا ہمارا تمہارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، بہتر کے داغے کہ دل پر اٹھائے، مجھے میرے بابا بہت یاد آئے، اٹھایا تھا اکبر کا جس دم جنازہ، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، ملاقات کی اب یہ شام آخری ہے کہ اب میرا تجھ سے کلام آخری ہے، بس ایک بار پھر میرے سینے پر سو جا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، زبان رو گئی گفتگو کرتے کرتے، ہم احوال عشرت بیاں کیسے کرتے، کسی نے سنا پھر نہ سرور کا نوحہ، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، تڑپ کر شہ کر بلا نے پکارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ۔ جو لوگ امام باڑے کے اندر گاڑی لے کر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی گاڑی یا سائڈ میں کھڑی یا باہر کر دیں تاکہ جب تابوت نکلے تو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی بات نہیں۔ اب آپ کے سامنے اویس صاحب نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ رنگی ہے خو سے کرب و بلا دور دور تک، رنگی ہے خو سے کرب و بلا دور دور تک، قاسم کو لے گئی ہے خزاں دور دور تک، رنگی ہے خو سے کرب و بلا دور دور تک، غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، بکھرا ہوا ہے لاش
لاشا تیرا دور دور تک رنگی ہے خوں سے کرب و بلا دور دور تک لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر ارے پتھر نہ کوئی رن میں بچا دور دور تک رنگی ہے خوں سے کرب و بلا دور دور تک. اب آپ کے ساتھ جناب میرا صاحب نغمہ پیش کرنے جا رہا ہے. رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں زندہ میں سکینہ کو ہے زندہ میں سکینہ کو یہ غم بھی اٹھانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں شبیر کے بچوں میں ایک ایسی یتیمہ ہے معلوم نہیں ہوتا مردہ ہے کہ زندہ ہے ظالم کے تماچوں سے ہے ظالم کے تماچوں سے رخسار بچانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں معصوم سی بچی پہ یہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں روئے تو ستاتے ہیں چپ ہو تو رلاتے ہیں کب جانے ہنسی تھی وہ ہے کب جانے ہنسی تھی وہ اب بیتے زمانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں ایک شب کی مسافت پہ تقدیر ہی بدلی ہے کہ زد پہ تماچوں کی کم سن سی وہ بچی ہے قربان ہوئے جس پہ ہے قربان ہوئے جس پہ عباس کے شانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں زندہ میں سکینہ کو یہ غم بھی اٹھانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ
आंसू भी छुपाने हैं। एक बार फिर ऐलान कर रहे हैं, जिन लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर साइड में खड़ी हैं बराबर मेहरबानी किनारे कर लें, यहाँ से हटा लें, ताकि जब अभी ताबूत निकलेंगे तो फिर उनको निकलने में परेशानी होगी। इस मारे आप हज़रात अपनी अपनी गाड़ियाँ साइड में कर लें या तो बाहर कर लें। आज 10 सफ़र है और जनाब सकीना बीबी की शहादत की तारीख़ है। उनके हाल का नौहा पेश कर रहे हैं, आप हज़रात समाअत फरमाएँ। ये प्रोग्राम अंजुमन शब्बीजा की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाता है। 39 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है और हम काज़मी साउंड सर्विस वालों के शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे हर साल शाना बशाना शामिल रहते हैं। हुसैनी चैनल वालों के हम लोग शुक्रगुज़ार हैं, ताकि वो लाइव दिखाते हैं हर साल, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। जो मोमिनीन कराम हर साल यहाँ पर आते हैं, हम सब का अंजुमन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल हमारे शाना बशाना सब लोग शामिल रहते हैं। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैनी चैनल पर यह हर साल प्रोग्राम लाइव नश्र किया जाता है। एक नारे सलवात। रन में बाली सकीना की थी फुआ, मेरे बाबा बताओ मैं जाऊं कहाँ। रन में बाली सकीना की थी फुआ, मेरे बाबा बताओ मैं जाऊं कहाँ। पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ, मेरे बाबा बताओ मैं जाऊं कहाँ। इतने दुर्रे पड़े जिस्म थर्रा गया, मेरे कुर्ते पा बह कर लहू आ गया। खून में डूबी हुई है मेरी दास्तां, मेरे बाबा बताओ मैं जाऊं कहाँ। जिस तरफ जाती हूँ उस तरफ है सितम, घिर गए जुल्म में सारे अहले हरम। हर कदम तौक़ है, हर कदम बेड़ियाँ, मेरे बाबा बताओ मैं जाऊं कहाँ। देखते देखते दश्तों में नागहां, शाम के जुल्म की यूं गिरी बिजलियाँ,
من والوں کا جل گیا شیاں، میرے بابا بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ در بدر ہر طرف سب پھرائے گئے، مجھ کو رن میں تماچے لگائے گئے، میرے کانوں سے چھینی گئیں بالیاں، میرے بابا بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ جس طرف جاتی ہوں اس طرف ہے ستم، گھر گئے ظلم میں سارے اہل حرم، ہر قدم طوق ہے ہر قدم بیڑیاں، میرے بابا بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ بڑھتی جاتی ہے مشتاق غم کی چمک، گو کہ صدیاں ہوئی ہیں مگر آج تک، بڑھتی جاتی ہے مشتاق غم کی چمک، گو کہ صدیاں ہوئی ہیں مگر آج تک، دل لاتا یہ بنت شے کا بیان، میرے بابا بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ رن میں والی سکینہ کی تھی یہ فغان، میرے بابا بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ جو مومنین سیڑھیوں پر تشریف فرمان سے گزارش ہے اندر ممبر کے پاس تشریف لے آئیں، مجلس کا وقت ہو رہا ہے، بس چند ہی لمحوں میں مولانا تشریف لانے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب مہتاب صاحب نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب شالوی صاحب نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑا پیچھے لیجیے، پیچھے لیجیے۔ کیا اس کو پیچھے تھوڑا سا کرنا، اس کو ہلکا سا تھوڑا سا، بس ٹھیک ہے۔
ایک نعرہ صلوات. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر
نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اب آخر میں جناب مہتاب صاحب سے گزارش ہے ممبر تشریف لائیں، نوحہ پیش کریں، ایک نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ کہہ رہے ہیں عزاداری روکا، الوداع کربلا کے بہاتر، پیش کرتے ہیں عاشقوں کے ساغر، الوداع کربلا کے بہاتر، کہہ رہے ہیں عزاداری روکا، الوداع کربلا کے بہاتر، بے کفن کربلا کے شہیدوں، بے ردا شام کے اے اسیروں، پھر بہت جلد آنا پلٹ کر، الوداع کربلا کے بہاتر، جن کے لاشیں تھے جلتی زمین پر، ہے یہ تابوت ان کے بہاتر، دیکھ کر گئے دل یہ منظر، الوداع کربلا کے بہاتر، لا سکا جس میں پانی نہ سکا، ہے علم میں وہ ماش کے سکینہ، شہ کے بھائی علمدار لشکر، الوداع
کربلا کے بہاتر دینے آیا ہے مولا کو پرسا ذوالجناح بھی شہ کربلا کا راقب دوش صبت پیامبر الوداع کربلا کے بہاتر تیر سے جس کو ظالم نے مارا ہے اسی بے زبان کا یہ جھولا ہم اٹھائیں گے جس کو یہ کہے کر الوداع کربلا کے بہاتر کل جہاں تھا محرم کا سامان ہو گیا وہ مکان آج ویران تازیے اٹھ رہے ہیں یہ کہہ کر الوداع کربلا کے بہاتر کر سکے کچھ نہ خدمت تمہاری بخش دو خطا اب ہماری ہو سلام ہم غلاموں کا تم پر الوداع کربلا کے بہاتر ختم کر کے صغیر الوداع کو ہے دعا سب کو مولا شفا دو سن لو میری بھی زہرا کے دل بر الوداع کربلا کے بہاتر کہہ رہے ہیں عزادار رو کر الوداع کربلا کے بہاتر لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہہ کی سکینہ اٹھو میرے بابا سینے سے لگا لو مجھے یا شاہ مدینہ اٹھو میرے بابا گھر پھوٹ گیا اور گا چھیل سر سے
ہمارے کماچے زیور بھی میرا شیمے سکم گنے یچینا اٹھو میرے بابا روکی ہوں کو آقا مجھے گڑے لگا کے اور گڑ کی آگے کے کسکین کا کیا ہے یہ یقینوں کا قرینہ اٹھو میرے بابا اذرن نہ رہے اور نہ بھیا علی اکبر سب ہو گئے بے سر فریاد ہے امو کو میرے موت نے چھینا اٹھو میرے بابا سر پر میرے کیا کرنا ہے نہ بکنا ہے نہ برقع سینہ ہے یا بغل کا یوں شملے سے غم گنے رسا گلے رسی سے بگڑا اٹھو میرے بابا اس غم سے کو بے کر ہے کہ مر جائے سکینہ اٹھو میرے بابا میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید تقی قبلہ صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں مجلس کو خطاب فرمائیں ایک نعرہ صلوات یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا اللہ اکبر اللہ پیچھے رکھو ورنہ ہاتھ چلے گا دھڑاک پیچھے نہ تھوڑا پیچھے رکھو بہت قریب ہے پیچھے کرو ہاں ہوگا پیچھے کرو اتنا قریب رکھو گے واہ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبارك خلائق أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والعاقبة للمتقين الجنة للمطيعين
والنار للعاصين صلاة والسلام وتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام الحرمين صاحب قعبہ و قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وصلی اللہ علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المطہرین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وقاہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صلوات گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، جس آئے وافی ہدایہ کو اس مجلس کے لیے عنوان سخن قرار دیا گیا ہے، قبل اس کے کہ اس آئے وافیہ ہدایہ کے متعلق کچھ گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہو، گزارش یہ ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جو ہمارے محسنین ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ احسانات کیے ہیں، ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ 72 تابوت کا عظیم پروگرام ظاہر ہے کہ دیکھتے دیکھتے یو پی کے کافی شہروں میں ہونے لگا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ محمود آباد کے تابوت قدیمی، بلگرام کے تابوت قدیمی، لیکن سب جگہ ظاہر ہے خلوص ہے، سب اٹھاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کرم خدا ہے کہ اللہ نے لکھنؤ کو شاہان اودھ کا مرکز قرار دیا۔ اگر یہ شاہان اودھ کی بنائی ہوئی ایسی تعمیرات، ایسے امام بارگاہیں نہ ہوتی، تابوت تو بہت اٹھتے ہم خود دیکھتے ہیں، لیکن کسی کے بعد اتنا بڑا کمپس نہیں، نہ کسی کے تابوت اس طریقے سے گھومتے ہیں۔ ان کا احسان، پھر اس
ताबूत की बिना रखने वाले वो बुजुर्गान कि जिन्होंने बड़ी मेहनत शाक़ा, बड़ी जाफिशानियों से इस अजीम प्रोग्राम का इनेकाद किया। फिर अंजुमन शब्बीरिया के वो हजरात कि जो इसमें बढ़ चढ़ के आज भी हिस्सा लेते रहे हैं और लेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप बानिए ताबूत में जनाब शमसुल हसन साहब, उनके लिए अभी अंजुमन शब्बीरिया के हाल ही फ़िलहाल साहिब बयाद जनाब सईद साहब के लिए और दीगर अंजुमन के जो भी अरकान इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं रखते हैं उनके लिए और शाहन अवध के लिए खुलूस के साथ, क्योंकि हम चालू मार्का और जल्दी वाले फातिहा के कायल नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा बहुत है, क्योंकि अलहम्द पढ़ने में भी टाइम लगता है और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ने में भी टाइम लगता है। ना मालूम लोग कैसे मुंह छू लेते, मुझे ताज्जुब होता है। सलावात दे दिए आप सबके लिए, ज़रा कायदे से सूरह फातिहा पढ़ना। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। एक मरतबा बावाद बुलंद सलावात इरशाद करो। जिस आए वाफ़ी हिदाया की तिलावत आपके सामने की गई है, इसमें अल्लाह कह रहा है कि वला नबलो वन्नकुम बिशैइन, हम तुम्हें कुछ चीज़ों से आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा। अल्लाह ने इम्तिहान लेने वाला कभी पेपर आउट नहीं करता है। अगर पेपर आउट हो जाए तो इम्तिहान मशकूक हो जाता है, लेकिन अल्लाह इम्तिहान लेने से पहले बताए दे रहा है कि वला नबलुवन्नकुम, आगाह हो जाओ, तैयार हो जाओ कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। किन चीज़ों से का? बेशैन, कुछ चीज़ों। अल्लाह कह रहा है इम्तिहान तुम्हारा खौफ के ज़रिए से होगा। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि तुम बहादुर होते हुए भी बिल्कुल बोदे सिपाही हो जाओगे, जैसा कि आजकल का माहौल है। बड़े बड़े बहादुर हैं, ज़बानों के यूँ कहा जाए ऐसे चलाने वाले कि आपको ज़ेर कर दे, फसी और बलीग बोलने वाले। लेकिन अगर आज आप निगाह करें तो सबके मुंह पे बिल्कुल चुप्पी की अंगुष्ठ रखी हुई है। हक जानते हैं, पहचानते हैं, मालूम है क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। आप
اور ہم سبھی لوگ، آپ اکیلے تھوڑی نا، ہم لوگ سائے تلے پروان، خوف تلے پروان چڑھ رہے ہیں. ہمت نہیں ہے کہ ہم اور آپ سچ بول سکیں، آپ کہہ سکیں. دیکھیے میں دوسری قوموں کی باتیں کرتا نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت رہتا ہے. کوئی بولے یا نہ بولے اس سے بحث نہیں، یہ اپنا اپنا جناب طریقہ ہے، آپ اندازہ کیجئے گا. لیکن علی والوں کا شیوا تو بھئی یہ ہونا ہی چاہیے. کوئی بولے نہ بولے لیکن علی والا ضرور بولے، اور اگر نہیں بول پا رہا ہے تو اس نے علی کو جانا ہے، پہچانا نہیں ہے. صلوات بھیجیے آپ، بولنا ہے آپ کا فرض. علی والا اگر ہے تو بول کے دکھائے. کیوں خاموش ہے بھائی؟ کیوں اتنا ڈرا ہوا ہے؟ جان، مال، اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ بتائیے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کاہے کا خوف ہے؟ یہی تو ہے. اس کے علاوہ یا تو جان کا خوف ہے ہمیں، یا مال. جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو مال کیا رہے گا؟ یہ ہے بات. اسی لیے گھبرائے ہوئے، منہ پہ مصلحت کے تالے لگے ہوئے، ظالم کے سامنے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، یہ علی کے چاہنے والوں کا شیوا طریقہ نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارا خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے. زبردست خوف میں آپ اور ہم سب گزر رہے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں. اور باتیں کس کی بتائیں گے؟ ابو ذر نے یہ کہا، میثم ایسے تھے، حجر ابن عدی ایسے تھے. ہمیں جس کے پاس اتہاس نہ ہو وہ نہ بولے، اور جس کے پاس کریکٹر بھرے ہوئے ہوں. صلوات بھیجیے آپ، اس کا عالم کیا ہونا چاہیے ہے بھائی. یہی تو کہتے ہیں فضائل میثم کے منبر پہ پڑھ لینا اور ہے، لیکن سچ بولنا اور ہے. یہ رچے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. حجر ابن عدی ہم نے دیکھا، میں بھی ظاہر سی بات ہے آپ ہی کے شہر میں رہتا ہوں، جس وقت ان کی میت قبر تازہ سے نکلی ہر آدمی نے اپنے گھر میں فوٹو لگایا. ہر گھر میں فوٹو لگا ہے. فوٹو لگانے سے بات نہیں بنتی ہے، کردار اختیار کرنے سے بات بنتی ہے کہ جو ان کا کام تھا وہ ہونا چاہیے تھا. اور دھیرے دھیرے امتداد زمانہ ہو گیا، وقت نکل گیا، دور بدل چلا گیا. فوٹو کنارے جا کے آپ نے دریا برد کر دیا، یا کسی تعویذ کے جہاں پر تعویذ دفن کی اسے گڑھے میں رکھ کے چلے آئے. لیکن کتنا بڑا بہادر تھا وہ یہ پتا ہے؟ جناب ابو ذر. کتنی بڑی بات ہے بھائی. اللہ اکبر. آج دنیا اسلام ہمارے اوپر الزام لگاتی ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. مسلمان عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں جتنی اچھی سیرت صحابہ ہم پڑھ دیں گے کوئی پڑھ بھی نہ پائے گا. صلوات بھیجیے بابا، پکی بات ہے. اب وہ آپ کی بات ہے، آپ کسے صحابی مانتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم ایسے کو صحابی مانتے ہیں کہ جس کی عظمت کا عالم یہ ہے، نہ سلمان تمہارے نہ سلمان ان کے، سلمان منا اہل البیت. لا تو اتنا پاور کا کوئی آدمی. صلوات بھیجیے بابا. اتنا پاور کا ہونا بھی تو چاہیے. سلمانو منا اہل البیت. ہوئے تو بھی کوئی ایسا کہ جس کے بارے میں رسول یہ کہہ رہے ہوں کہ زمین نے بوجھ اٹھایا نہیں،
آسمان نے سایہ کیا نہیں. کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے دنیا میں جو ابو ذر سے زیادہ سچی ہو. ایسی بھی زبانیں ہونا چاہیے لیکن بھیا کریکٹر ہوتا ہے, زبانی نہیں. ہم تو پڑھ کے چلے جائیں گے 45 منٹ اور آپ سن لیں گے. ہمیں معلوم ہے گرمی ہے, ہم یہ بتا سکتے جب پیڑ پودے گھاس ہوتی وہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے. صلوات بھیجیے آپ. ہاں یہ 30 دن کا ہمارا سمجھا ہوا ہے, بہت گرمی لگے گی, آپ اتنی دیر بیٹھے رہیں گے. ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ قدرتی بات ہے کہ بارش کے بعد یہ بھیگی ہوئی گھاس, یہ بھیگے ہوئے پتے گرمی بہت دیتے ہیں. اگر آپ کبھی نکل کے دیکھیں تو گرمی تو آپ کا امتحان تو ہے ہی. امتحان کی بات چل رہی ہے, امتحان ہو گیا آپ کا. صلوات بھیجیے آپ. تو خوف یہ بات ہوتی ہے, دل میں حوصلہ پیدا کرو, طاقت پیدا کرو. جو ڈر گیا وہ مر گیا, یہ یاد رکھنا ہمیشہ. شہادت ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی ہے, بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں شہادت ملتی ہے. ورنہ کیا مدینے میں رسول کے ساتھ جانے والوں کی تعداد کم تھی؟ کہاں ہر آدمی شہید ہو پایا. صلوات بھیجیے آپ. اس لیے اب آپ دیکھیں جناب حضرت میثم تمار, جناب حجر ابن عدی, جناب حضرت ابو ذر غفاری, جناب سلمان فارسی, یہ زندگیاں ہیں ان کی. واقعی کیا کردار چھوڑ کے گئے ہیں. اور آج تو زمانہ بڑا پورا شبھ ہے, اللہ محفوظ رکھے. دیکھیے مال وال محفوظ رہ جائے تو ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایمان محفوظ رہے. سب سے بڑے شیطان کو آپ کا نہ مال چاہیے, نہ آپ کی بلڈنگ, نہ آپ کی دکان, نہ آپ کا کاروبار, نہ آپ کی کار چاہیے ہے. اسے ان کاموں پہ کوئی سروکار نہیں ہے, وہ آپ کا ایمان چاہتا ہے. ایمان, باقی اسے کچھ نہیں لینا, جھنجھٹ پھنسنا ہی نہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان میں لے. کیا کہا تھا ابو ذر؟ کہیں بھی رہنا سچ کہنا, جیسا ماحول ہے سچ کہنا. اتنے بڑے مجمع سے ظاہر کی بات ہے پوری دنیا نہ معلوم کہاں کہاں لوگ مجلس سن رہے ہوں گے. کتنا ہم لوگ سچ بولتے ہیں, ذرا ذرا سی بات میں 5 روپے کے فائدے کے لیے تو جھوٹ بول دیتے ہیں. اور سیرت ابو ذر کی بیان ہو رہی ہے. صبح کیا کہتے ہیں, شام کیا کہتے ہیں, یاد ہی نہیں ہے. اور کتنا جھوٹ بول دیے, کیونکہ جھوٹے کا حافظہ اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے آپ. یہ آپ یاد رکھیے. جناب ابو ذر نے کہا تھا کہیں بھی رہنا حق کہنا اور سچ کہنا. اور وہی ہوا, سچ کہتے رہے. کچھ الزام نہیں لگاتے تھے. بیچارے قرآن کی آیت پڑھتے تھے کھڑے ہو کے سڑکوں پہ, ہر ایک کو بتاتے تھے کہ میاں یہ قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں. اور لوگوں کے ایوان جو تھے وہ ہلنے لگتے تھے, کرسیاں ہلنے لگتی تھی. اور اٹھا کے شام بھیج دیا گیا. اور جب شام نے بہت پریشان کیا تو کیا ہوا؟ یہی کہا تھا حاکم شام نے, اگر یہ صحابی پیغمبر نہ ہوتے تو میں ان کا قتل کر دیتا. یعنی تاریخ ہے پوری, کسی کو کوئی الزام نہیں ہے. اٹھا کے پھر مدینے بھیج دیا. حکومت تو آپ جانتے ہی ہیں, حکومت, ہاں لوگ حکومت سے ڈرتے بہت, ہمیں معلوم ہے, ہاں بہت گھبراتے. حکومت کا کام ہوتا ہے سچ کہنے والے کی زبان بند کی جائے. جو سچ کہے پہلے اس کی زبان بند کی جائے. اتنے ایک پیسے بھیجے, جانتے ہیں حکومت کہ عوام کی کمزوری دولت ہے, یہی دولت ہے. آپ نے سنا تو بعد میں ہوگا, اب دیکھا ہوگا مختار نامے میں
دیکھا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہوگا آپ نے باقاعدہ عبید اللہ ابن زیاد سونے کے دیناری سکے دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ پروردگار تو نے ان سکوں میں کیا چمک و دمک رکھی ہے کہ اچھوں کا ایمان بک جاتا ہے. صلوات بھیجیے یا بابا. دیکھا آپ نے بات آئی بھائی؟ اچھوں کا ایمان بکتا ہے. یہی جناب ابو ذر کے لیے ہوا کہ پیسے بھیجے گئے. پیسے آج انسان کی کمزوری، ہم سب مومنین کا مجمع ہے لیکن ایمان بڑے پھس پھسے ہیں. جیسے برسات کے شب برات کے پٹاخے نہیں ہوتے ہیں، اگر بھیگ جائے تو پھس پھسے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ ہیں. پیسہ آیا، اللہ اکبر. پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ جو ہیں یہ پیسے حکومت نے بھیجے ہیں، قبول کیجئے. سوال سنیے گا. کہا یہ بتائیے یہ جو پیسے خالی ہمارے لیے ہیں یہ سارے اصحاب پیغمبر کے لیے ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے کوئی وشیش پیکیج ہے؟ ہمارے لیے کوئی وشیش پیکیج ہے؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہیں. تو یہ ہے ایمان. پیسے رکھے رہے، حاکم کے کارندے کھڑے رہے. ایک مرتبہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد 2 خشک روٹیاں نکالی. کہا دیکھو ایک روٹی ہم ابھی روزے سے ہیں، روزہ کھولنے کے لیے ہے، اور یہ روٹی کل رات آنے والی سحری کے لیے ہے. جب تک میرے پاس یہ 2 روٹیاں ہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. مولا نے فرمایا ہے تم کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تم کسی کو اپنے کو کسی کا غلام نہ بناؤ. صلوات بھیجیے یا بابا. یہ ہے پیغام ہے. اگر اتنا نہ سمجھے تو پھر یہ مجلس ہو، یہ ماتم، یہ سیرت، یہ حسین، یہ علی، کیا سنا ہم نے؟ تبدیلی پیدا کرو اپنے اندر. اور پھر کیسے کہتے ہو مولا ہم کربلا میں ہوتے تو؟ ارے بھیا بہت ٹف معاملہ تھا، ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی. اگر ہم بجائے پاڑے 5 کے ہم اگر 6 تک پڑھا میں لوگ کہیں گے اتر ہی نہیں رہے تھے. یہ تو ایمان کا عالم ہے. صلوات بھیجیے یا بابا. آپ باتیں تو ایمان پہلے. خوف کے اپنے کو نکالو، حق بات کہنا سیکھو. اگر حسین کے ماننے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں آپ کا فیل جانیں. سچ بات کہو، سچی بات. اولاد ہے تو کیا کیا جائے، رشتہ دار ہے تو کیا کیا جائے، پارٹی کا ہے تو کیا کیا جائے، انجمن کا ہے تو کیا ہوا. بھئی یہ کون سی بات ہے؟ ہماری آخرت یہ لوگ نہیں سنواریں گے، آخرت میری اعمال سنوارے گا. صلوات بھیجیے آبا. ابھی جانیں گے. اس کے بعد کیا کہا کہ خوف والجوع، بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا. بھوک سخت مرحلہ ہے یہ. اب یہ یاد رکھیے گا، بھوک بہت سخت امتحان ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی قوم و ملت، کسی خطہ ارضی پہ کسی بھی انسان کا امتحان بھوک کے ذریعے سے ہوتا ہے. انسان آبرو نیلام کرا دیتا ہے اسی بھوک کے لیے. جسم بک جاتے ہیں شکم پوری کے لیے. تو بھوک کے ذریعے اللہ کہہ رہا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، جو تمہارے مال ہوں گی، تمہاری دولت ہوگی، اس میں کمی واقع ہو جائے گی، ہو رہی ہے. آج کسی سے پوچھئے، کل یہاں پرسوں کی بات ہوگی، آج تو 10 ہو گئی. میں نے پوچھا کیا دکان کا عالم کیا، تو کیا جواب دیا؟ نہ گراہک ہے، نہ آدمی ہے، موسم ایسا ہے، پیسہ لوگوں کے پاس ہے نہیں، تو دکان چلے گی کیا؟
نقسم من الاموال، تصویریں آپ کے سامنے ہیں، کہیں جانا نہیں ہے آپ کو، پوری آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، نقسم من الاموال۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ثمرات، ثمرات میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک اولاد کا انتقال، دوسرے باغات کا تباہ ہونا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ والانفس، جب تمہاری موت واقع ہوگی تمہارا امتحان۔ اب امتحان کے بعد یہ میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ایسے لوگوں کو محمد آپ بشارت دے دیجئے، کون سے صبر کرنے والے؟ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میں اللہ کے لیے ہوں اور مجھے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا۔ راجعون، پلٹنے والے سب پلٹ جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ راجعون جمع کا صیغہ ہے، میں اللہ کے لیے ہوں اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھر موت کی خبر سنی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بس عمل واٹس ایپ پہ تو ڈھیر لگا دیتے ہیں لوگ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ بھیا خالی لکھنے کا نہیں ہے، یہ عمل کا ہے۔ ہاں، یہ عمل کا جملہ ہے، آیت قرآنی ہے، صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ ہمیں یہ بھی تو تیار رکھو، یہ جو گئے ہیں اسی لائن میں تم بھی لگے ہوئے ہو، صلوات بھیجیے بابا، یہ کیوں بھولے جاتے؟ اور آدمی بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس جملوں کے اوپر غور کیا کرو، اللہ کبھی موقع دے، ٹائم دے تو ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو مصیبت میں آنے کے بعد جب صبر کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو بشارت دے دیجئے کہ یہ سب کامیاب ہو گئے۔ اگر صبر کا مادہ بھی تو پیدا ہو جائے بھیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، صبر کا مادہ پیدا کیجئے اپنے اندر، تب کامیاب ہوں گے آپ۔ کیسے صبر کریں گے؟ میرا بھئی ایک طریقہ ہے، ہو سکتا غلط ہو یا اچھا ہو، وہ آپ سمجھیں گے۔ ہم جب مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میں نے کبھی کسی پیشان سے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کم پڑھیے، زیادہ پڑھیے، اتر آئیے، یہ سب ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہم سے کہا، ہم نے کہا پریشان نہ ہو، مجلس میرے ہاتھ میں ہے، پیشانی یہ کر لیں، مساعد ہم پڑھ دیں گے، صلوات بھیجے یا بابا۔ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں ٹوکتے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کس خلوص سے پڑھنے آیا ہے۔ یہ دھیان رکھیے گا، پتہ نہیں ہے آپ کو کچھ، نہ آپ کو کچھ پتہ ہے، آپ خالی سامنے کو دیکھ رہے ہیں تصویر، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، نہ معلوم کہ کس خلوص سے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ بھیا دو جملے پڑھوا دو، ہم ایسے پڑھیں نہیں، کیسے بیٹھ جائیے گا؟ نہیں آپ بیٹھیے، 5 منٹ آپ پڑھیے، 5 منٹ ہم کم کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا کیجئے کبھی، ایک بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، ہر ایک کا بڑا احترام ہے، کیا پتا اس کے دل میں کتنی محبت ہو اور وہ بڑے خلوص سے آیا ہو، ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ بہت ہی معذرت کے جا، جتنے شعراء بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں انجمن کے لوگ، یہ انجمن بڑی ہے، یہ کون بتائے گا کہ انجمن بڑی ہے؟ یہ چھوٹی ہے، یہ کون بتائے گا یہ انجمن چھوٹی ہے؟ یہ شاعر بڑا ہے، کون بتائے گا یہ بڑا ہے؟ اما جس کے کلام کو شہزادی قبول کر لے وہ بڑا، جس انجمن وہ بڑا ہوا، کون فیصلہ کرے؟ آپ بتائیے، جس کے پاس کوئی یہاں بیٹھا ہے اتنا بڑا،
بہت بڑا علامہ دہر جو کہے کہ ہمارے پاس آلہ ہے میں سیٹ کر کے بتا دوں گا یہ بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانیت برتی ہے انسانیت. کوئی آدمی آیا ہے الحمدللہ تشریف لائیے. ہمارا ٹائم یہ ہے مقرر اس کا خیال رکھیے گا بس. باقی کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہماری. آپ بالکل پڑھیے بھیا جس کو جیسا آتا ہے وہی پڑھے گا. کسی کو مایوس کرنا اہل بیت کے چاہنے والوں کا کام نہیں ہے. اہل بیت نے مایوس نہیں کیا ہے عطا کیا ہے. صلوات بھیجیے بابا آپ یاد رکھیے گا. یا علی اب میں ایک مرحلہ یاد آ گیا ہے اتفاق سے موضوع پہ تو سنا دوں آپ کو. بز میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجی ہوئی ہے. اگر میرا حافظہ خطا نہ کر رہا ہو غالباً علامہ سید شہاب الدین مرشی نجفی اتنا بڑا کتب خانہ ہے ایران میں جو دیکھتا رہے دنیا کا آدمی. اتنی بڑی جناب لائبریری دی ہے گورنمنٹ کو. مولا کی بزم سجی ہوئی ہے. اشعار شعراء اپنے اشعار پیش کر رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں میرا وہ فارسی زبان کا شاعر پیش کیا جائے. اس کو پیش کرو اس کا کلام لیجئے. آنے والا کلام قبول. یہ بڑے بے چین خواب میں دیکھا کہ یہ کون شاعر ہے بھائی. لوگوں سے پوچھا ہمیں یہ کوئی شاعر. لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے اس شہر میں کون شاعر ہے. کسی نے بتایا کہ نہیں وہ ہیں ایک صاحب لیکن وہ شاعر نہیں ہے. شاعر نہیں ہے. اور تو سنیے گا شاعر نہیں ہے. شاعر پھر کیا ہے؟ وہ تو ایک کسان ہیں. ہم لوگوں نے تو انہیں کھیت میں دیکھا ہے. پہنچے اللہ اکبر سرکار آپ کہاں یہاں یہ آپ کا بیکار یہ میں حقیر. کہا نہیں تم شاعر ہو. اس نے کہا میں کیسے شاعر ہو سکتا ہوں. آپ دیکھ میں دیہاتی آدمی کھیت میں رہنے والا شاعری ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کہا نہیں تم شاعر ہو. تو اس نے کیا کہا اگر شاعر ہو تو کچھ سنائیے میرا کلام. وہی سنا دیا. وہی مطلع کے 2 شعر یاد تھے وہی سنا دیے. اب اس میں سر جھکا کے کہا ہیں تو میرے ہی یہ ہیں تو میں لیکن میں نے آج تک سوائے مولا کے کسی کو سناتا نہیں ہوں. یہ یاد رکھیے گا. اگر پبلک کی واہ واہ چاہیے تو پبلک سے جگہ لینا. اہل بیت سے واہ واہ چاہیے تو اہل بیت سے لینا. صلوات بھیجیے بابا. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے خلوص نیت پیدا کرو. دنیا کی حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا دھوکہ دے گی آپ کو. ایسا چٹاخہ مارے گی کہ آپ تڑپ کے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. مگر اب کیا کیا جائے ہم لوگ کی عادتیں بگڑ چکی ہیں. گھسے جا رہے ہیں دنیا میں. مولا علی کو اپنا امام کہتے ہیں لیکن ان کی بات پہ عمل نہیں کر پاتے. حسین سے کہ میرا مولا حسین ہے حسین کی بات پہ عمل نہیں ہو پا رہا. آئیے بس ایک ہی مرحلہ سناؤں گا. مجھے یاد ہے کہ میں شاید یہ واقعہ کئی سال پہلے آج کی بات نہیں 8 سال ہو گئے ہوں گے پڑھے ہوئے. لالچ حرص طمع. لالچی آدمی بے چین رہتا کبھی اسے سکون نہیں ہوتا چین نہیں ہوتا. یہ آپ یاد رکھیے.
پریشان رہتا ہے، ہمیں ان سے پاس سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، بس کسی صورت سے وہ جمع کرنے کے جگاڑ میں رہتا ہے کہ جمع ہو جائے۔ جناب عیسیٰ تب آخری مرحلہ ہے، اسی طرف سے مصائب ہو جائے گا، آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ کے ساتھ ایک ان کا ماننے والا، ان کا فالوور، ان کا انویانی کہہ لیجئے، چاہنے والا ساتھ ساتھ چلا جا رہا۔ تو ایک مرحلہ آیا، جس کو یاد ہوگا واقعہ اسے یاد آ جائے گا، نہیں یاد آئے گا ہم یاد کرا دیں گے۔ تو جناب ایک موقع پہ جناب عیسیٰ پہنچے، کہا بھیا تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا 2 درہم ہیں۔ لالچ دیکھیے گا، 2 درہم ہیں۔ جناب عیسیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا 1 میرا ہے، یہ 3 درہم ہے، جا کے بھیا ذرا آبادی میں روٹیاں مل رہی تو لے آؤ، ہم لوگ کچھ کھا لیں، بھوکے ہیں صبح سے۔ گیا بھائی لینے، اب جب لے کے آ گئے 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی۔ اب اس نے کہا، سوچا میرے تو 2 درہم ہیں اور ان کا 1 ہے، اور جب کھانے پہ آئیں گے تو مسیح 1.5 ہو سکتا کھا لیں، تو 1 میں پہلے سے کھا لوں۔ کھا لیا بھائی اس نے۔ آیا جناب عیسیٰ نے کہا لے آئے، ارے کہا سرکار دیکھیے تو لے آیا۔ کہا کتنی ملی؟ کہا 3 کی 2 ملی ہیں، 3 درہم کی 2 ہی ملی ہیں، 1 عیسیٰ نے کھا لی، جناب عیسیٰ نے اس نے کھا لی۔ آگے قافلہ بڑھا، چلے دونوں ایک جگہ پہ، بہت غور سے سنیے گا اس سے، دریا نظر آیا۔ دریا اس نے دیکھا، اس نے کہا نبی خدا یہ دریا کیسے پار ہوگا؟ کہا پریشان نہ ہو، میں تو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، دریا پار کراؤں گا، خالی میرے دامن پکڑ لو۔ اب دامن پکڑ لیا، جناب عیسیٰ پار ہو گئے، پیر گیلا تک نہیں ہوا۔ کہا کیا کہنا، سبحان اللہ، جیسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ، ہر ایک کسی قوم کو نہیں ملا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کچھ ایمان میں اضافہ ہوا؟ ارے اس نے کیا کہنا، ارے ایمان کے تو بھرپور ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ روٹیاں کہیں ملی تھی؟ صلوات ہے جی روٹیاں کہیں؟ کیا لے روٹیاں کتنی ملی تھی؟ اس نے کہا سرکار 2 ہی ملی تھی۔ کوئی بات نہیں، اور آگے بڑھے، ایک ہرن آیا، دوڑتا بھاگتا، جناب عیسیٰ نے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ذبح کیا، گوشت بھونا، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں۔ اس کے بعد کھال کے اوپر پیر رکھ کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جا۔ ہمارا ہرن پھر کھڑا ہو گیا، دوڑنے لگا۔ کہا کیا کہنا، ایسا نبی دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہوگا، دریا یوں پار کرا دے، ہرن کو یوں زندہ کر دے۔ کہا اچھا یہ بتا روٹیاں کتنی ملی تھی؟ اس نے کہا سرکار 2 ہی ملی تھی۔ آپ نے یہ ایمان، سامنے نبی کھڑا ہے، تب یہ باتیں ہیں۔ ہم لوگ کا ایمان تو اس لیے پھسپھسا ہے کہ نہ نبی سامنے نہ امام سامنے۔ صلوات بھیجیے بابا۔ تو بھائی بات آگے بڑھی، چلو بھائی چلو، اچھا ٹھیک ہے 2 ہی ملی ہوں گی۔ اب ایک جگہ پہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی۔ ارے واہ، کہا سرکار اس میں تو سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔ میں جناب عیسیٰ نے کہا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ کہا دیکھو بھائی، ہاں یہ بتائیے کہ ایک ہماری ہو گئی اور ایک تمہاری ہو گئی، تیسری اس کی ہے جس نے وہ روٹی کھائی ہے۔ تو اس نے سر جھکا کے کہ سرکار میں نہیں کھائی ہے۔ تو اب جناب عیسیٰ نے کہا بھیا اب تم یہیں بیٹھے رہو، ہمارا تمہارا معاملہ
निपट नहीं पाएगा। सच्चे आदमी को लोग कहते हैं कि ये बदअखलाक बहुत है, अमा तुम्हारा जैसा आदमी थोड़ी ना, इसलिए तुम्हारी पट नहीं पाती है। सलावात भेजिए या बाबा। ये होता है जो सच से मुंह पे कहता है, उससे लोग उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अब ये बैठे 3 सोने की ईंटें बिल्कुल खलबला गए, 3 सीने न्यू लिए बैठे हैं, 1 2 3 बार बार गिने जब ऐसा गए। अब ये बेचारे बैठे इंतजार कर रहे थे। इतनी देर में डाकुओं का हमा हुआ, 3 आदमी। मैंने कहा ये कहाँ के लिए बैठे हो? कहा हमारी है। कहा तुम्हारी कहाँ है? जब तुम रहोगे जब तुम्हारी, वहीं मार दिया। अब ये 3 ईंटें डाकुओं के कब्जे में आ गए। डाकू भूखे बहुत, उन्होंने एक आदमी से कहा तुम खाना लेके आओ, हम यहाँ हिफाजत कर रहे हैं। देखिए दुनियादार लोगों का हशर क्या होता है। तो आपस में ये तय किया, ये तो गया, हम लोग हैं आपस में बांट लेंगे, जब आएगा तो मार देंगे। अच्छा वो उनसे ज्यादा तेज, उन्होंने रोटी में पहले से जहर मिला दिया कि जो खाएगा वो मर जाएगा। जैसे वो रोटी लेके आई, इन्हें हमला कर दिया, इन्हें रोटियां खाई, ये खत्म हो गए। जनाब ईसा लौट के आए, ईंटें वहीं पर पड़ी थी, 4 चल राशें पड़ी हुई थी। जनाब हजरत ईसा ने कहा कि दुनिया अपने चाहने वालों को ऐसे ही धोखा देती है। सलावत है दिया बाबा, यह है लालच का नतीजा। जब आप लालच नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से रहेंगे, और जिस दिन हमारे और आपके दिलों में लालच पैदा हो गई, उसी दिन बेड़ा गर्क, ठंडा हो गया मामला। ईमान, नमाज़ें, रोज़ा, ये ढट्टा जो है ना, ये ढट्टा नहीं रहेगा, ये दाग हो जाएगा अगर साहिब किरदार हम ना होंगे। और अज़ीज़ान गिरामी, यही बात अहले बैत ने हमेशा, किसी से कोई झगड़ा नहीं था भाई। एक तो लोगों को हसद बहुत था अहले बैत से, बेवजह का हसद। अब अहले बैत नहीं तो उनके चाहने वालों से हसद हो गया है। हर बात पे एतराज, कपड़े काले क्यों पहनते हैं, इस पे एतराज। रातों को आप जागते क्यों हैं, इस पे एतराज। आप सड़कों पे क्यों रोते हैं, इस पर एतराज। आप मजलिसें सड़कों पे क्यों करते हैं, इस पे एतराज। ये तो रसूल के दौर में नहीं था, ये कहाँ से निकाल देते। हम हर चीज पे कदम कदम पे एतराज। दुनिया इस्लाम को हम शियान हैदर करार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये शिया न होते तो ये अंग्रेज, ये यहूदी इस्लाम मिटा चुके होते। सलावत भेजे या बाबा। शियों का दमखम है, ये आप समझ लीजिएगा, ये दमखम है, ये आज़ादारी की, ये हुसैन से मिली हुई हम लोगों को ताकत है, जो हम लोग कहीं डरते नहीं हैं। नामानिगार ने सवाल ये किया कि शिया इतने बहादुर क्यों होते हैं, कभी नहीं घबराते मौत से। कहा उनको कोई घबराहट नहीं है कि उनकी घुट्टी में पिलाया गया है कि शहादत क्या शय होती है। और आप देख लो, कहीं दूर ना जाओ, कि तमाम आलम इस्लाम व्हाइट हाउस की तरफ देखता है कि व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, और व्हाइट हाउस जो है वो ईरान की तरफ देखता है कि ईरान में क्या हो रहा है। सलावत भेजिए। देखा, ताज़ा मिसाल है। मैं चाहूँ तो बहुत देर में नहीं, वक्त के अंदर मजलिस ख़त्म हो जाएगी, बेफिक्र आप रहें, क्योंकि जाहिर की बात आप ताबूत की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। एक तरीक़ा है कि शब्बेदारी भी हो तो मजलिस पहले हो, जुलूस उठे तो पहले तस्करा हो जाए, उसके बाद हो। इसी को बढ़ाते हुए हम लोग इसीलिए सॉलिड हैं, मजबूत हैं। आपने तो खाली पारक चिनार का नाम सुना है, वहां के आदमी देखे नहीं होंगे। बड़े बहादुर होते हैं भाई, और बड़े खूबसूरत भी होते हैं, ये तो हकीकत है।
علامہ عارف حسینی صاحب وہ بھی تو وہیں کے تھے. کتنا بہادر آدمی تھا, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ افطائن نہیں جو آپ کے سامنے عرض کیا. تو اللہ کا فضل ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں, کوئی دقت نہیں, لیکن دنیا اس بات کو دیکھ کر یہ تو سوچتی ہے ہم ان کو مٹا مٹا کے تھکے جا رہے ہیں, ہم مٹاتے جاتے ہیں, یہ ابھرتے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ دعائے فاطمہ زہرا ہے. تمہارے پاس کچھ ہوگا ہمیں نہیں اس سے جناب بہن, لیکن آپ کے پاس دعائے فاطمہ زہرا نہیں ہے. ہمارے ساتھ دعائے, دیکھ لو اتنا بڑا مجمع بھرا ہوا ہے, ہمارے ساتھ دعائے زہرا ہے. عزیزان گرامی, یہ 72 تابوت جو ابھی آپ کے سامنے برآمد ہوں گے, عزیزوں زیارت آپ پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا اولیاء اللہ احباءہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ عبداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. انہی کے لیے پڑھا رہا. السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ, السلام علیکہ یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء, السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین. بے ابی انتم. میرے ماں باپ آپ فدا ہو جائے. اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ. اے شہدائے کربلا, جس زمین پہ آپ دفن ہو گئے وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی. اسی لیے مولا نے کہا تھا کہ جیسے اللہ نے انصار مجھے عطا فرمائے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی, نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو. حقیقت ہے بھیا, 7 محرم سے پیاسے لوگ, تصور شرط ہے, باقی میں سخت مفہوم نہیں پڑھ پاتا. 7 محرم سے پیاسے, شب عاشور کا منظر. نماز کے بعد امام حسین اپنے خیمے میں اسی مصلی پہ بیٹھ کے گھومتے ہیں. اپنے انصار سے, ساتھیوں سے کہا, اے میرے انصار, آپ نے حق محبت ادا کر دیا, ادا ہو گیا. آپ 7 محرم سے پیاسے, یزید میرے خون کا پیاسا ہے, اسے میرا سر چاہیے. آپ لوگ جہاں دل چاہے چلے جائیے. میں یہ جملہ سنیے گا, میں آپ کی گردنوں سے کلادے بیعت جو آپ نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, میں اس کو واپس لیتا ہوں. اب روئے شریعت, اگر وہ چلے جاتے تو اب ان کے اوپر کوئی الزام نہ آتا, کیونکہ امام وقت نے اپنی بیعت واپس لے لی ہے. اب جملہ سنیے گا, اللہ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ سوائے غم مظلوم کربلا کے, خدا شاد اور آباد رکھے. اب امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ اور کہا, وہ بھی سنیں. کیا کہا کہ اگر آپ لوگ اس وقت چلے گئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم قیامت کے دن آپ کی شفاعت اپنے نانا سے نہیں کریں. میں اپنے نانا سے کہوں گا, نانا یہ میرے وہ جو ہمارے ساتھ پیاسے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے دیکھا
کہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا میرا چہرہ دکھائی دے رہا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو کچھ تکلف ہو رہا ہے۔ امام نے کہا چراغ بجھاؤ، چراغ بجھایا گیا۔ کہا آپ نے کہا جاؤ خدا حافظ، حسین تم سے کہہ رہا ہے۔ لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا کتنا فرق ہوا وہ سن لیجئے۔ ہوا کیا؟ بوڑھوں نے اپنے کمر پہ پٹکے باندھ لیے، جوانوں نے نیام پھاڑ کے تلواریں سامنے رکھ لیں، بچے پاؤں کے پھل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم بڑے دکھائی دے۔ حسین نے کہا میں اتنی دیر آپ لوگ جا نہیں رہے، چلے جاؤ۔ اچھا بھائی کوئی امام کے آگے کیا بولتا؟ حبیب آگے بڑھے، بچپن کے دوست۔ کہا حسین یہ کیا بار بار آپ کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، یہ بتائیے کہاں چلے جائیں؟ اور جب قیامت کے دن آپ کی والدہ سے ملاقات ہوئی اور آپ کی والدہ سوال کریں گی اے حبیب تم لوگوں نے میرے لال کو اکیلا جزاکم ربکم خیر الجزا، زحمت تمام ہے میرے عزیزو۔ اب حسین نے کہا بھئی ٹھیک ہے جو آپ کی مرضی ہے، اس کو بڑھ کے 2 جملے اور سنیں آپ۔ ہمارے پاس میری گھڑی کے مطابق 7 منٹ باقی ہیں، اب اندازہ کیجئے گا۔ امام حسین نے کہا عباس ذرا کاغذ لاؤ اور قلم و دوات لاؤ۔ سنو انسانیت، شرافت حسین کی، سر کے بھال انسان کھڑے ہو کے مر جائے گا، حسین کا ذکر نہ مٹا پائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، کردار ہے۔ حسین نے کہا باپ محضر نامہ شہادت لکھیے، مرتب کیجئے، صبح کون جائے گا؟ پہلا نام میرے بیٹے علی اکبر کا لکھیے۔ یہ ہے انسانیت۔ مصائب میں ایک چیز غور کرو، پہلا نام میرے بیٹے علی اکبر کا لکھ۔ قلم کاغذ پہ رکھا۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا، برادران عباس متوجہ ہوئے، اولاد عقیل کہنے لگی آقا ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر شہید، تو پھر ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ نہ ہو پائے گا۔ اب جب یہ مسئلہ آیا تو انصار آگے بڑھے، امام حسین سے کہا مولا اگر آپ کا خانوادہ شہید ہو گیا تو میرے آنے کا فائدہ کیا تھا؟ حسین نے کہا اچھا بات، اب رکھو اسے، صبح دیکھا جائے گا۔ وہ بھتیجا آگے بڑھا۔ میرے عزیزو سنو، دنیا میں آج تک کسی نے جواب ایسا نہ دیا جو جناب قاسم نے کربلا میں دیا۔ چچا جان کیا میرا نام فہرست شہداء میں ہے؟ کہ کیف عندک الموت، موت تمہارے نزدیک ہے۔ کہا چچا جان الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس جب یہ کہا، صاحبان اولاد بیٹھے ہو، اللہ تمہارے بچوں کو تمہارے گھر کو آباد رکھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم تمہارا ہی نہیں، اس میں نام علی اصغر کا بھی ہے۔ نام سننا تھا، پھڑک گئے۔ کہا چچا جان کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال میں لے کے جاؤں گا۔ بس عزیزان گرامی مجلس یہیں پہ ختم ہو سکتی تھی، لیکن 2 جملے سن لو۔ اس بچی جس کی آج شہادت کی تاریخ، بڑی محبت تھی جناب سکینہ کو، بڑی محبت۔ سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن سکینہ کو کبھی تکیے پہ سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ اللہ
اے بھیا اللہ تمہارے بچوں کو بچی کے منہ پہ اتنے تماچے مارے رخسارے نیلے ہو گئے. اللہ اکبر. جب یہ لٹا ہوا قافلہ زندہ نے بس شاید 2 سے 3 منٹ لگیں گے بالکل ایکوریٹ ٹائم پہ ختم ہو جائیں گے. جب یہ زندان شام میں قید ہو گئے. سننا میرے عزیزوں، مکی میں عام طور پہ بہت مصائب پڑھتا نہیں ہوں، ہر آدمی جانتا ہے، مگر شہزادی کے اگر مصائب نہیں پڑھوں گا تو حق ادا نہ ہو پائے گا. زندان شام زندان نہیں تھا، وہ خرابہ تھا، زندان نہ کہیے، کیونکہ ایسی خراب جگہ کہ جہاں اہل بیت کو نہ دن میں چین تھا نہ رات میں چین، سونا نصیب نہیں تھا. تو بچپنا تو تھا، 4 سال کا سن تھا، تو دروازہ زندان پہ کھڑی ہو جاتی تھی، حسرت بھری نگاہ سے مکانوں کو دیکھتی تھی. اور شام کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے دیکھا کہ بچی تو وہ بھی آ جاتے تھے. تو سکینہ کیا بیان کرتی تھی وہ سننا. کہتی تھی اے شام کے بچوں، جیسے یہ تمہارے مکان ہیں ایسے ہی میرا مدینے میں مکان. ہمارا مکی مدینے میں مکان تھا. میرے بابا کو بلا کے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیا. ہمارے سارے بھائی مار دیے گئے، ہمارا گھرانہ مار دیا. یہ جو دیکھو یہ جو خواتین ہیں اس میں رسول کی نواسیاں علی کی بیٹیاں ہیں. یہ کوئی بہو ہے کوئی میں پوتی ہوں. اور یہ جوان جو زنجیروں سے جھگڑا ہوا ہے یہ میرا بھائی یہ وقت ہے. بچے جاتے تھے اور کہتے تھے اے اماں بہت سخت مصائب ہیں اس بچے کے، کلیجہ پھٹا جاتا ہے. اب لیجئے صاحب، عورتیں بھی آنے لگیں. ایک ذاکرہ جناب سکینہ تھی اور وہ لوگ سنتے تھے. جب آج کی دن شہادت ہو گئی، اب جب بچے آئے اور انہوں نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر، چوتھے امام نے پوچھا بھیا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ آپ کی بہن رہتی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا اس کی تو شہادت ہو گئی، وہ سامنے دیکھو قبر بنی ہوئی ہے. بچے گئے، آتے گئے. مردوں سے کہا تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ بتائے. کہا کیا ہوا؟ کہا جو بچی مسائب بیان کرتی تھی وہ رخصت ہو گئی. بے غیرت مرد ہو تم لوگ کہ اہل بیت یہاں سال بھر سے مقید ہے، تم گئے نہیں اٹھ کے. اب لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آیا، ہاتھوں میں تلوار. یزید باہر آؤ، بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. یزید باہر آؤ. یزید سمجھ گیا ماحول بگڑا ہوا ہے، باہر تو نہیں آیا، چھت پہ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جو بچی روزانہ مصائب پڑھتی تھی اس کا انتقال ہو گیا. کہا کون بچی؟ کس کی بچی؟ کہا حسین کی بچی جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان تھے. یزید سمجھ گیا ماحول بگڑ گیا ہے. کہا آپ لوگ گھر پہنچیے بھی میں انتظام کروں. بلایا چوتھے امام کو. کہا میں رہائی دینا چاہتا ہوں، میں پوری روایت کو چھوڑتے ہوئے صرف 2 باتیں. اور آپ اگر مدینے میں رہنا مدینے جائیں تو مدینے پہنچایا جائے گا، شام میں رہنا چاہیں. جناب زینب نے کہا کہ ہم مدینے جائیں گے، ہمارا گھر ہے، ہمارے نانا کی قبر ہے، ماں کی قبر ہے، میرے بھائی کی قبر ہے، پورا آدھے دادا بھی کنبہ وہاں ہے، ہم جائیں گے. عزیزوں بس اتنے 2 جملے سن لو، 4 جملے. کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا جناب حضرت زینب نے ہر بیوی کو سوار کیا. تمام بیویاں نظر آئیں، جناب رباب نظر نہیں آئی. کہا بیٹا زین العابدین
یہ بھابی رباب کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہیں بیٹھایا تھا، کہا نہیں ہے یہاں۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، ایک خاتون جو خدا حافظ کہنے آ رہی ہوں یا کچھ بھی ہو، انہوں نے کہا بی بی کیا ڈھونڈ رہی؟ کہا میری بھابی نہیں ہے۔ کہا زندان شام پہ جائیے۔ کیا دیکھا زندان شام میں سر رکھے ہوئے اے سکینہ، بڑی شوق سے کہتی تھی کب وطن جائیں گے، اے سکینہ قابل آ جائے، اے میری بیٹی کیا بیٹی یہ ماں کیسے چلی جائے۔ جناب زینب نے رشتے میں بڑی ہیں، بڑی بھائی کی حیثیت ہے، کہا بابی جان میں آپ سے عرض کروں گی آپ وطن چلیے۔ کہا کیا کروں گی جا کے؟ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، ایک علی اصغر تھے وہ بھی کربلا میں رہ گئے، اور ایک سکینہ کا سہارا تھا وہ زندان میں آ، میرا کچھ نہیں بچا۔ چوتھے امام نے کہا اماں میں آپ سے ہاتھ جوڑ، آپ اکیلے کیسے رہیے گا، آپ اکیلے کیسے رہیے گا۔ بس عزیزان گرامی اللہ اکبر، چلیے آئی، سب کو سوار کیا۔ اب جب جناب زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام زین العابدین نے سوار کیا، قافلہ چلا، خدا حافظ الفراق، خدا حافظ۔ اب جیسے ہی ناقوں نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، سننا میرے عزیزوں زندگی بھر روتے رہو گے۔ جناب زینب نے اپنی محمل سے اپنا چہرہ نکالا، کہا اے شام کی عورتوں میرے اوپر ایک احسان کرنا، جب اپنے کاموں سے فراغت کر لینا، رات میں ایک چراغ لا کے زندان میں جلا دینا، میری بھتیجی اکیلی رہ جائے گی۔ جیسے ہی زندان کی طرف سے قافلہ بڑھا، اے سکینہ خدا حافظ، تمہاری پھوپھی تمہیں وطن نہیں لے جا پائی۔ ایک مرتبہ تعجب نہیں ہے، آواز آئی ہو پھوپھی اماں خدا حافظ، میرے مقدر میں میرا کربلا میں بابا کو سلام کریے گا، ہمارے جتاوے کہیے گا، اے آپ کی بچی زندان شام میں ہمیشہ ہمیشہ سیعلم الذین ظلموا ایام الحلم ینقلب الناس جاہا اللہ خیر بناوا آوانے کے لیے حسین اور محمد نازل فرما، عالمین آسمان بلاؤں سے محفوظ رکھنا، یہاں کی آمد اور یہاں کی شرکت قبول فرما، اس پروگرام کو بڑی عزت کے ساتھ اختتام پذیر پہنچا، ہمارے امام کے ظہور میں تعبیر فرما دی۔ الحمدللہ وعلیکم السلام۔ مومن کرام سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ میرے چچا مرحوم نقیب 72 تابوت جناب سید قیصر نواب جونپوری صاحب اور انجمن شفیعہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے روح پرسکون کو بس ٹھیک ہے۔ مجلس حضرت شبیر میں آنے والوں
فرش غم کا زمانے بچھانے والوں، ذکر شبیر پہ آنسو کو بہانے والوں، تم سلامت رہو تابوت اٹھانے والوں، فرش ماتم سے کوئی ماں یہ صدا دیتی ہے، مادر حضرت شبیر دعا دیتی ہے۔ بانی اسلام، رسول انام، مطلع عصمت، مطلع رسالت، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الوطین، حبیب خدا محمد مصطفیٰ کی رحلت کے بعد اسلام و شریعت میں تبدیلیاں شروع ہونے لگی۔ یہ سلسلہ ظلم بڑھتے بڑھتے امیر شام مافیا تک آیا۔ امیر شام مافیا کا خالد مکر و فریب سمٹ کر شخصیت یزید میں نمودار ہوا۔ جب یزید اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام سوال بیعت کیا، حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال قرار دینا چاہا، اپنا ذاتی عمل ذکر شریعت قرار دینا چاہا، مگر اسلام کے صحیح مونس و غمخوار حسین موجود تھے۔ وہ مدینے کا مسافر، قبر مصطفیٰ کا مجابر، اسلام کا ناصر، شاہد صابر الشاکر، شریعت کا آئینہ دار، محمد کا تاجدار، محمد کا برسادار، بیعت عزیزی اور ظلم جدیدی کو ٹھکراتا ہوا، جو اس پر جمع حقانیت لہراتا ہوا، 28 رجب سن 60 ہجری کو ایک معتبر قافلہ حق کے ہمراہ وطن کو الوداع کہہ رہا ہے۔ ماں کی قبر پر نانا کے مزار پہ آتے ہیں، یہ نانا آپ کی قبر کا مجافر جا رہا ہے، اب کوئی شمع جلانے والا نہ رہے گا۔ باپ کی مرکت کو خدا حافظ الناصر کہا، بھائی کی لہت سے جدا ہوئے، اب حسین ماں کی قبر پہ آتے ہیں، اماں خدا حافظ الناصر، مگر حسین کی نگاہوں میں وہ وقت ندا کا منظر گونجا تھا کہ جب بندے کفن ٹوٹے تھے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی تھی، آپ میرے لال حسین میرے آغوش میں آ جاؤ، ارباب ادا عجب نہیں قبر زہرا شگاف ہوئی ہو، دو ہاتھ نمودار ہوئے ہوں، آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین تو کربلا کی جانب چل، یہ دکھیاری ماں پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس قافلے کے ہمراہ قاسم گل بدن جان حسن بھی ہیں، اس قافلے کے ہمراہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر بھی ہیں، اس قافلے کے ہم زہرا بھی ہیں، اس قافلے کے ہمراہ ثانی حیدر کرار بھی ہیں، گویا حسین کو جتن پاک کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ ذہن جدیدیت میں سے سوال بیعت کو ہمیشہ ہمیشہ سے مٹانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ قافلہ ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ قافلہ کعبے کے قیام کو برقرار رکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ قافلہ نماز کے حدود کو باقی رکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور باب ادا لیجیے، یہ قافلہ راستے کی مشقتوں اور صعوبتوں کو طے کرتا ہوا 9 ہجری کو کوفے پہنچا، راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی، اور باب ادا حسین نے یتیمان مسلم کو گلے سے لگایا، دشت سبقت پھیرا، اب یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے مندر کربلا کی طرف پہنچ چکا۔ یہ قافلہ حسین کا مندر شناخت رہوار اپنے قدموں کو روکتا ہے۔ حسین اترتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شب برات کہتے ہیں، کسی نے آگے بڑھ کے کہا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اور باب ادا لیجیے، حسین قیام نصب کرنے کا حکم ہوا۔ بھیا پاس 28 رجب 1452 کو 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 28
बरात के किनारे खाने लगाए जाएं। अहबाब अदा खाने नब्ब हुए, ताकि एक कौसर के लाल ने खाने को नब्ब किया कि बरपा जो हुए खाए अतहर लबे दरिया, उतरे हरमे साथिए कौसर लबे दरिया, मुंह भैंस के धोने लगे अकबर लबे दरिया, फिरने लगे अब्बास दिलावर लबे दरिया, सिपर मोते पे चाहे नहर बहुत हमसे करी है पानी, मगर इस नहर का किस्मत में नहीं है। अरबाब अदा ऐबे नस्ब किए गए, साथी कौसर के लाल ने ख़याम लगाए, तारीखें बहती गईं, वो तारीख आई जो क़यामत खेज तारीख। 7वीं मुहर्रम हुसैन के बच्चों पे पानी बंद हो गया, अलकश की सदाएं बुलंद होने लगी। अरबाब अदा एक बार हुक्म हुआ खैमे फराज से हटाए, मगर इधर साक़ी कौसर के लाल को गैज़ आ गया। एक बार इमाम हुसैन खैमे में आते हैं, कहते हैं बहन ज़ैनब मेरा शेर बिफरा हुआ है, ए बहन ज़ैनब अब्बास को बुलाओ, कह दो कि क़याम हट जाने दें। अरबाब अदा ज़ैनब आती हैं, अम्मा फिज़ा मेरे भाई को बुला लो, मेरे भाई हुसैन की मसलहत यही है, क़याम हट जाने दो। लीजिए सोगवारो, क़याम हटाए जाने लगे। बस एक बार जनाबे अब्बास आते हैं, फरमाती हैं भैया अब्बास भाई की ये मसलहत नहीं है, क़याम हटने दो। बख्तोगवारू यहाँ पे रुक के मैं एक जुमला कहूँगा, अब्बास की तलवार पे काबू पाने का नाम है हुसैन, और अब्बास के गैब पे काबू पाने का नाम है ज़ैनब। अरबाब अदा क़याम हट गए, वो क़यामत खेज तारीख आई जिस शब की हुसैन ने मोहलत ली थी। ये शब वफा भी है, ये शब कत्ल भी है, ये शब खुददारी भी है, ये माँ से बेटों की आखिरी शब है। उम्मे लैला जी भर के गेसुए अली अकबर सुलझा दो, कल सुबह होगी हम शक्ल पैगंबर न रहेंगे। ए रबाब जी भर के शीरखार का झूला झूला लो, ए उम्मे फरवा कासिम की बलाएं ले लो, ए ज़ैनब औनो मोहम्मद को आरास्ता कर दो। अरबाब अज़ा हुसैन हर खैमे का जायजा ले रहे हैं। सीमे सफेदी सहर नमूदार हुई कि जब रात इबादत में बसर की शहीदी ने, सजदे में मुहिम मिश्क की सर की शहीदी ने, देखा जो सफेदी तो नजर की सी शहीदी ने, अरे मुड़ कर रुखे अकबर पे नजर की शहीदी ने, फरमाया शहादत की शदा जाहिर हुई बेटा, अब उठो अदा दो कि शब आखिर हुई बेटा। हाँ अरबाब अदा अब तक तो कोई और मुअज्जिन, मगर आज गुलदस्ता अज़ां पे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर ने अज़ान दी, उनकी किस्मत का सवेरा हुआ। नमाजियों ने सफ़ें बांधी, सज्जादा नमाजियों के खून से रंगीन हो गई, खाक का मुसल्ला खूने शुहदा से लाल हो गया। मसागाज़े जंग शुरू हुआ। आप आमादा हो जाइए 72 ताबूत की ज़ियारत करने के लिए। ये अहले अदा अश्कों की हाजत तभी होगी, तस्वीर अलहम देख के रिक्कत तभी होगी। अरे गहवारे असगर की ज़ियारत तभी होगी, और ताबूत जो निकलेंगे क़यामत तभी होगी। कि ताबूत के हमरा हमारी भी रहेगी, खातूने क़यामत की सवारी भी रहेगी। आप सोगवारू अब कितनी रुखसात
حسین سے حسین کا باوفا صحابی کون؟ مسلم بن اوسجہ. کون ہے؟ راوی حدیث، حافظ قرآن، نہج گزار تھے. قافلہ حسینی میں یہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے. آپ میدان کربلا میں نصرت حسین میں جب شہید ہو کے زمین کربلا پہ آئے، آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر سے نصرت حسین میں ثابت قدم رہنے کے لیے کہا، اے میرے بھائی حبیب، جب تک زندہ رہنا میرے آقا کی نصرت کرتے رہنا. آج سوگوارو لیجئے حسین سے حسین کا یہ باوفا رخصت. اب کون؟ عبداللہ بن عمیر کلبی، یہ بھی امام حسین کے ناصروں میں سے. راوی حدیث امام حسین کے قافلے میں آ کے ملے تھے. میں اپنی زوجہ ام وحد کے ساتھ اپنے قافلے کو ملا دیا تھا. ان کی خصوصیات یہ تھی کہ جب آپ میدان کربلا میں گئے، آپ کی شہادت جناب مسلم بن اوسجہ کے بعد ہوئی. جب آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے تو آپ کی زوجہ ام الوحد بھی آپ کے قریب گئی. بس سوگوارو، غضب تو تب ہوا جب دشمنوں نے آپ کی زوجہ کو بھی شہید کر ڈالا. ہاں سوگوارو، حسین سے حسین کا یہ بھی ناصر رخصت ہو گیا. اب کون اور کس کی رخصت ہے؟ اب وہ آ رہا ہے جو 18 دنوں کا بیاہا ہے، جو حسین کے قافلے سے ابھی کچھ دور ہے. یہ کون؟ جناب وہب کلبی. یہ کون ہے جو 18 دنوں کا بیاہا ہے؟ حسین کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد حسین کی نصرت کے لیے کربلا پہنچتے ہیں. ارباب عزا جب ظالموں نے جناب وہب کے سر کو قلم کیا اور ماں کی طرف پھینکنا چاہا، ایک بار ماں نے آغوش میں لیا. آغوش میں لینے کے بعد ماں نے فوج یزیدی کی طرف لوٹا دیا. کہا جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے پھر واپس نہیں لیتے. ہاں سوگوارو لیجئے حسین سے حسین کا یہ بھی باوفا رخصت. اب کون؟ جناب بریر ابن خزیر حمدانی. یہ صحابی مولا کائنات میں سے تھے، راوی حدیث، حافظ قرآن تھے. ان کو لوگ سید القرا کہتے تھے. نصرت حسین میں آئے، جامع شہادت نوش فرمایا اور شہید ہوئے. اب کون؟ منہج ابن سہم. یہ کون ہیں؟ یہ کنیز امام حسین حسینہ کے بطن سے تھے. آپ مدینے سے امام حسین کے ساتھ آئے تھے اور یادگار زمانہ جنگ کرنے کے بعد نصرت حسین میں آپ نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا. آپ سوگوارو عمرو بن خالد کوفی، یہ بھی اشراف کوفہ میں سے تھے، سچے محب اہل بیت تھے، راوی حدیث، حافظ قرآن تھے. یہ بھی حسین کی نصرت کے لیے میدان کربلا میں گئے اور جامع شہادت نوش فرمایا. اب کون؟ یزید بن زیاد ابو سعطائے کندی کوفے کے شریف شیعوں میں سے تھے، بہادر تھے، جنگ آزما تھے. آپ تیر چلانے کے ماہر تھے. آپ نے تیر سے جنگ کی. یادگار زمانہ جنگ کرنے کے بعد جب آپ کے ہاتھ تین ہو، آپ نے تلوار لیا. اس کے بعد میدان کربلا میں نصرت امام میں شہید ہوئے. حسین نے اپنے اس غلام، اس صحابی کا بھی رنج و محن اٹھایا. اب کون؟ مجمع ابن عبداللہ مغجی. یہ صحابی حضرت علی میں سے تھے. آپ نے جنگ صفین میں شرکت کی، کار نمایاں کام انجام کیا.
حسین اس ناصر کو بھی خدا حافظ و ناصر کہا۔ ارباب ادا لیجئے یہ بھی حسین کا ناصر نصرت امام میں شہید ہوا۔ اب کون؟ جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندے مشاہیر شیعوں میں سے تھے، یہ بھی عہد رسول میں موجود تھے، صحابی مولائے کائنات تھے۔ انہوں نے بھی یادگار زمانہ جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد روز عاشور نصرت حسین میں شہید ہو گئے۔ سوگوارو جندب بن حجیر کندی کوفے کے ممتاز شیعوں میں سے تھے، صحابی مولائے کائنات تھے، آپ نے بھی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ آپ بھی نصرت حسین میں روز عاشور جنگ کے ابتدائی ہنگام میں نصرت امام میں شہید ہوئے۔ آپ کون؟ امیہ بن سعد طائی صحابی حضرت علی میں سے تھے، جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا، کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد آپ نے نصرت حسین میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اب کون؟ جبلہ بن علی شعبانی۔ یہ کون ہیں؟ یہ کوفے کے باشندے ہیں، بہادر ہیں، شجاعان روزگار ہیں، عابد و زاہد ہے، حافظ قرآن ہیں، جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام کیا اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اب کون و کس کی رخصت ہے؟ جنادہ بن کعب حارث انصاری خزرجی امام حسین کے ہمراہ مکہ معظمہ سے تشریف لائے۔ آپ بھی نصرت حسین میں باہ کے حملے کر رہے تھے، آپ کی بھی شہادت حملہ اولا میں ہوئی۔ حارث بن عمریل قیس کندی شجاعان روزگار، عابد و زاہد، میدان کربلا میں آپ بھی لشکر یزید میں شامل ہو کے آئے۔ کسی طرح نصرت حسین میں آپ نے بھی اپنی جانوں کو قربان کیا، حملہ اولا میں آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ اب کون؟ حارث بن نہیان، ان کے والد جناب حمزہ کے غلام تھے، یہ بھی صحابی مولائے کائنات میں سے تھے اور کار نمایاں کام انجام دیا۔ مولائے کائنات کے بعد امام حسن اور سید الشہداء حسین ابن علی کی خدمت میں رہے، روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اب کون؟ حفصہ بن قیس نہمی عالم دین، راوی حدیث، نصرت امام میں روز عاشور شہید ہوئے۔ اب کون؟ حلاوت بن عمرو ازدی صحابی مولائے کائنات میں سے تھے، مولائے کائنات کے دور خلافت میں آپ کوفے میں پولیس افسر تھے، آپ نے بھی یادگار زمانہ جنگ کی، حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اب کون؟ زاہد بن عمرو اسلمی کندی صحابی رسول، راوی حدیث، بیعت رضوان کے شرف سے بہر اندوز سے آپ نے بھی جنگ خیبر میں شرکت کی۔ آپ بھی مولا حسین کی نصرت میں اتنا سخت زخمی ہو گئے، انہی زخموں کی تاب نہ لا کے آپ کی بھیڑ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اور سوار بن ابی عمیر نہمی عالم دین، راوی حدیث سے گفتگو صلح کے دوران میدان کربلا میں نصرت حسین کے لیے پہنچے اور آپ بھی زخموں سے چور تھے، انہی زخموں کی تاب نہ لا کے آپ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ سوگوارو شبیب بن عبداللہ خالد بن سری کے غلام، صحابی رسول، راوی حدیث، عالم دین تھے، آپ نے بھی امام حسین کی نصرت میں جام شہادت نوش فرمایا اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ شبیب بن عبداللہ نحشلی حضرت علی کے صحابی تھے، آپ کے ساتھ جنگ جمل و صفین
की जंग देखे हुए आज हुसैन की नुसरत के लिए करबला आए और रोज़े आशूर हमले उला में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब अंसारी खिदरजी, ये भी सहाबी रसूल, हदीस गदीर के रावी और गदीर के चश्मदीद गवाह भी थे। आप भी नुसरत हुसैन करने के लिए मैदान करबला में पहुंचे। सोगवारो रोज़े आशूर हमले उला में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कने अरजई मुअज़्ज़िज़ थे, बहादुर थे, जंग आज़मा थे, मौलाए कायनात के सहाबियों में से थे। आप भी नुसरत इमाम हुसैन के लिए करबला पहुँचे। रोज़े आशूर हमले उला में शहीद हुए। अमार बिन अबी सलामा दालानी रसूल खुदा का जमाना देखे हुए, ये भी सहाबी रसूल रावी हदीस हैं। आज हुसैन की नुसरत करने के लिए मैदान करबला में आए, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। रोज़े आशूर हमले उला में आपकी भी शहादत हुई। अब कौन कासिद बिन ज़ुहैर तुग़लबी, ये अपने दो भाई के हमराह मैदान करबला में नुसरत हुसैन करने के लिए आए। सहाबी मौलाए कायनात में से थे। जब मौलाए कायनात के बाद ये जनाब हसन मुस्तफा के पास गए और उसके बाद नुसरत हुसैन करने के लिए मैदान करबला में आए। मैदान करबला में इमाम की खिदमत में सलाम लाए और हमले उला में शहीद हुए। अब कौन कुर्दूस बिन ज़ुहैर इब्न हारिस तग़लबी, ये कासिद बिन ज़ुहैर के भाई हैं, सहाबी अली में से थे। नुसरत इमाम हुसैन के लिए वारिद करबला हुए और आपने भी अपनी जान को हुसैन पे कुर्बान किया। मसऊद बिन हुज्जाज ताइमी, कूफे के मशहूर शियान अली, शुजान रोजगार, आबिद शब जिंदादार, नहज गुजार थे। आप भी इमाम हुसैन की नुसरत करने के लिए मौला की खिदमत में गए। अब जो मौला की खिदमत में गए तो नुसरत हुसैन में दोबारा वापस ना आए, आपकी भी शहादत हो गई। अब कौन मुस्लिम बिन कसीर सदफ़ी आज़ादी, रसूल खुदा का ज़माना देखे हुए, जंग जमल में हजरत अली के साथ थे। आपकी पिंडलियों पे तीर लग गया, आप जिस वजह से लंग हो गए थे, मगर सोगवारो मौलाए कायनात की नुसरत में कमी न की, न हुसैन की नुसरत में कमी की। सलाम हो ऐसे बावफा सहाबियों के ऊपर जो गए और नुसरत इमाम में हमले उला में शहीद हुए। मक़अद बिन ज़ुहैर तग़लबी अपने दो भाई कासिद और कुर्दूस के साथ मौलाए कायनात की मोहब्बत में मुख्तलिफ लड़ाइयों में आपने शिरकत की। आज हुसैन की नुसरत करने के लिए मैदान करबला में हमले उला में जामे शहादत नोश फरमाया। कनाना बिन अतीक तुग़लबी, बाशिदगान कूफा, शजान रोजगार, आबिद व ज़ाहिद, मुत्तक़ी परहेजगार, हाफिज़ कुरान, इमाम हुसैन की खिदमत में रोज़े आशूर हमले उला में शरफ़ शहादत हासिल किया। नौमान बिन अमर अबदी, कूफे के बाशिंदे, सहाबी अली में से थे। जंगे सिफ़ीन में शिरकत फरमाई, शामिल हुए और जब शरायते सुलह मसऊद हो गई, इस पर इमाम हुसैन के साथ गए। रोज़े आशूर हमले उला में शहीद हुए।
اب کون؟ نعیم بن عجلان انصاری، یہ اور ان کے دو بھائی صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں کار نمایاں انجام کیا، تینوں شجاعان روزگار، عابد و زاہد، بہادر تھے۔ مولا حسین کی خدمت میں یہ میدان کربلا میں گئے، روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اب کون؟ اب یہ عمرو بن جنادہ بن کعب خضر، ابھی جناب جنادہ کی شہادت ہوئی۔ ذرا دیکھیے یہ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ کیسا ہے۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں کے اوپر۔ ابھی شوہر کا غم ناقابل برداشت تھا، اپنے بچے کو بھی زوجہ جناب عمرو بھیجتی ہے مولا کی خدمت میں۔ اور جب جناب جنادہ کو امام حسین نے دیکھا اور کیا کہا، کہا بیٹا کیا تمہارے ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی نہیں ہے؟ سوگوارو یہ سننا تھا کہ بچہ بولا آقا میری ماں نے ہی مجھے آراستہ کر کے بھیجا ہے، اے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دوں اور اپنے ماں کو سرخرو کر دوں۔ لیجئے ارباب اذا حسین سے حسین کا یہ بھی باوفا رخصت ہو گیا، اس پہ بھی حسین نے مرثیہ پڑھا۔ ہاں سوگوارو، اب کس کی شبیہ تابوت کی زیارت ہونے والی ہے؟ اب وہ آ رہا ہے جس کے دم سے معیار دوستی قائم ہے۔ کون؟ حبیب ابن مظاہر اسدی عرب۔ کون حبیب؟ وہ حبیب جس کو حسین نے زندگی عطا کی تھی، وہ حبیب ابن مظاہر جس کے بارے میں سیدہ کا لال کہتا ہے، خط میں کیا لکھتا ہے؟ رجیع الفقیہ کے القاب سے جسے نوازا گیا۔ اے حبیب اپنی قسمت پہ ناز کرو، امام وقت تمہیں رجیع الفقیہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب ابن مظاہر آتے ہیں نصرت حسین کے لیے۔ ایک بار لشکر حسینی میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ہاں یہ آواز جب خیمے میں بیٹھی بہن زینب کے کانوں میں گئی، ایک بار کہا اماں فضا ذرا جا کے یہ پتا کرو کہ میرے بھائی کی دشت غربت میں کون مدد کرنے کے لیے آیا۔ سوگوارو جناب فضا جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں شہزادی یہ کوئی اور نہیں حبیب ابن مظاہر آئے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضا جا کے حبیب سے کہہ دو کہ ثانیہ زہرا انہیں سلام کر رہی۔ اور ماں بیضا یہ سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز گئی، ارے حبیب ابن مظاہر نے رخساروں پہ تماچے مارے۔ ہاں یہ وقت آل رسول پہ آیا، نبی کی بیٹیاں مجھ پہ سلام کریں۔ لیجئے حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں روز عاشور حسین پہ اپنی جان کو قربان کر چکے۔ اب کون آ رہے ہیں؟ مسیب بن یزید رہائی۔ یہ شب عاشور کی مہلت کا نتیجہ تھا کہ حر تنہا نہیں آیا، حر کے ساتھ ساتھ حر کا بیٹا آیا، حر کا بھائی آیا، حر خود آیا۔ اور باب ادا ابھی حر آیا تھا، اپنے بھائی کو جناب حر نے
सबसे पहले भेजा रोज़े आशूर जनाब हुर का भाई गया, नुसरत हुसैन में अपनी जान को कुर्बान किया। अरबाब अज़ा हुसैन ने हुर के भाई की भी मैयत में नौहा पढ़ा। हाँ सोदवारू, अब किसके ताबूत की ज़ियारत? हुज्र बिन हुर बिन यजीद रिहाई, ये कौन है? ये जनाब हुर का बेटा है, आया है मैदान करबला में, हुर बेटे को भी नुसरत हुसैन की तरह भेज रहे हैं। मेरे लाल जाके अपने खून के जौहर दिखा देना। ए मेरे लाल, वो जोशे शजात दिलाना कि ज़माना याद करेगा। अरबाब अज़ा हुर का जवान फर्जंद गया, अभी हुर के फर्जंद मसरूफ़ जिहाद था। एक बार आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। इधर हुर शेराना अंदाज में बढ़ रहे थे। हुर चाहते हैं जवान लाल की मैयत के करीब पहुँचे, मगर मेरा आका करीम इब्ने करीम कहता है, ए हुर ये जवान की मैयत है, तू रही बाप। मैं कहूँगा ए आका वो वक्त याद कीजिएगा जब अली अकबर की जवानी होगी, आपकी ज़ईफ़ी होगी। अल्लाह अकबर। लीजिए, हुर से हुर का भाई भी रुखसत। अब कौन आ रहा है? अब वो आ रहा है जो रोज़े आशूर निदामत के आंसू लिए हुए, रुमाल से अपने हाथ को बांधे हुए। कौन? हुर बिन यजीद रिहाई, रुमाल से हाथों को बांधे हुए मौला की खिदमत में पहुँचते हैं। हुर के सामने शब आशूर, यही तो कशमकश थी ना। ए हुर, एक तरफ जन्नत के मुस्कुराते हुए चमन, एक तरफ दोज़ख के भड़कते हुए शोले। ए हुर, एक तरफ मुल्क राय की हुकूमत, दूसरी तरफ मुल्क इस्मत। ए हुर, एक तरफ ईमान, एक तरफ कुफ्र। ए हुर, तुझे क्या चाहिए? जन्नत की दोज़ख, ईमान की कुफ्र। लीजिए, हुर का ज़मीर बेदार हुआ, नुसरत इमाम में आया। अब वो वक्त भी करीब आया कि हुर इजाजत लेके मौला से मैदान कारदार की तरफ गया। अरबाब अज़ा यादगार जमाना जंग कर रहा है, मगर कहाँ तक जंग करता? एक बार जंग करते करते पुश्ते फरत से ज़मीने करबला पे तशरीफ लाया। आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह की इस्तिगाता जो किया हुर ने ये बादी दे नम। जोश में आ गया अल्लाह का दरियाए करम। अरे खुद बड़े हाथों को फैलाए शहंशाहे उमम, हुर को दी हातिफ गायबी ने सदा ये उद्दम। अरे शुक्र कर सिफ्ते रसूल सकलैन आते हैं, ले बहादुर तुझे लेने कौन आते हैं। भी हुर है, हाँ अरबाब अज़ा। लीजिए, हुसैन से हुसैन का ये भी मेहमान रुखसत। अब कौन और किसकी रुखसत है? अबू समामाए साइदी, अबू समामाए साइदी। ये कौन? ये वो सहाबी है जिसने कहा था उस हंगामी हालात में, मौला ये अव्वल नमाज वक्त ज़ोहर है। ए मौला
میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کروں۔ امام نے ابو ثمامہ ساعدی سے یہی تو کہا تھا، اے ابو ثمامہ خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ لیجئے یہ بھی گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب کون و کس کی رخصت ہے؟ ارباب اعضاء، اب دو ایسے مجاہدوں کے تابوت کی زیارت ہوگی جس نے اپنے سینے کو سپر بنا دیا تھا، مولا کو نماز ظہر پڑھایا۔ سعید ابن عبداللہ سعید ابن عبداللہ ابن قین بجلی، یہ کون؟ سعید و زہیر۔ سعید و زہیر ہیں، کیا انداز ہے۔ ادھر ابو ثمامہ ساعدی نے اول وقت نماز، ادھر نمازیوں نے صفیں باندھی۔ یہ تاریخ کی پہلی انوکھی اور آخری نماز ہے جہاں مامون آگے ہے، امام پیچھے ہے۔ ارباب اعضاء، امام نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، ادھر جو تیر آ رہا ہے سعید و زہیر اپنے سینے پہ روک رہے ہیں۔ ارباب اعضاء ذرا سوچئے یہ مجاہدوں کا کلیجہ کیسا تھا، تیر روک رہے ہیں۔ بس سوگوارو غضب تو تب ہوا، ادھر مولا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید و زہیر زمین کربلا پہ تشریف لائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا مجھ سے راضی، اے سعید و زہیر ہم تم سے راضی، تم نے تمہارے جذبہ نصرت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ لیجیے ارباب اعضاء، حسین سے سعید و زہیر بھی رخصت۔ اب کون؟ اب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری، صحابی علی میں سے تھے، راوی حدیث، حافظ قرآن تھے۔ آپ بھی روز عاشور نماز ظہر کے بعد آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اور نافع بن ہلال جملی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے، اپنے قبیلے کے سردار، شجاعان روزگار، عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، نصرت امام میں آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ شوذب بن عبداللہ کوفی، یہ بھی ہمدان کی شاخ کے قبیلہ شاکری کے غلام زادوں میں سے تھے، آپ بھی نصرت امام میں موجود تھے۔ روز عاشور آپ بھی اپنے آقا سے اجازت لے کے میدان میں آئے اور جنگ کر کے شہید ہوئے۔ اب کون؟ عابد بن ابی شبیب شاکری، شجاعان روزگار، راوی حدیث، حافظ قرآن، آپ ہی کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر عابد بن شبیب شاکری کے جیسوں کی تعداد 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اسی شان سے ہوگی جس شان سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بھی میدان کربلا میں آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں ارباب اعضاء، اب کون؟ حنظلہ بن اسد شبامی، شیعان کوفہ ہیں، نامور ہیں، خوش تقریر ہیں، بہادر ہیں، حافظ قرآن، یہ بھی نصرت امام میں نماز ظہر کے بعد گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں سوگوارو، اب کون آ رہا ہے؟ اب وہ آ رہا ہے جس سے کربلا میں آقا و غلام کا امتیاز ختم کر دیا۔ یہ کون؟ جناب ابو ذر غفاری کے غلام جناب جون آ رہے ہیں۔ اور باب اعضاء، جناب جون کا وہ جملہ، آقا مجھے آپ اس لیے رنگ کی رضا نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب نسب کم ہے، آقا میرا رنگ سیاہ ہے، تو نہ صحیح آپ کے سیاہ خون میں اپنے نورانی خون کو ملا دیا۔
हाँ अरबाब अज़ा जौन इजाज़त लेके मैदान करबला की जानिब गए, मगर जौन के कौल की सदाकत कब हुई, जब काफ़िला बनी असद लाशा शुहदा को दफन करने के लिए आया। बस तो पहले जनाब सैयद सज्जाद मौला एक लाश है जिससे नूर ही नूर उठ रहा है, मौला ये किसकी लाश? मौला ने कहा ये किसी और की लाश नहीं है, ये मेरे बाबा के सहाबी जनाब जौन की लाश। ए जौन तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, जहाँ 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 इमाम हुसैन का खून वहीं जनाब जौन का भी खून। अरबाब अज़ा लीजिए जनाब जौन भी रुखसत हुए। अब कौन? गुलाम तरकी, ये कौन? हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलाम थे। आपने इस ग़ुलाम को ख़रीद के जनाब सैयद सज्जाद को दे दिया था। यह ग़ुलाम करबला में आका की नियाबत कर रहा है। अरबाब अज़ा नियाबत की और जामे शहादत नोश फरमाया। अब कौन? ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी अनस इब्ने हारिस असदी, ये ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी अनस इब्ने हारिस असदी का ज़रा कारनामा देखिए क्या है। रसूल खुदा की ज़बानी वाक़यात करबला को सुने हुए हैं, मगर क्या जज्बा नुसरत हुसैन का दिल में रखे हुए, हुसैन का जज्बा नुसरत लेके कमर में पटके को बांधा, भवों को रुमालों से ऊपर किया। अरबाब अज़ा जिहाद करने के लिए करबला में गए। अब जब जिहाद कर रहे हैं, गिर के जब मैदान करबला में तशरीफ़ लाए, इमाम हुसैन आपकी मैयत पे पहुँचे। इमाम हुसैन गिरियाज़ारी कर रहे थे। ए मेरे सहाबी, तुम्हारी जज्बा नुसरत पे मेरी जान कुर्बान हो जाए। हाँ सोगवारू हुसैन से हुसैन का ये भी बावफा रुखसत हुआ। अब कौन? हुज्जाज बिन मसरूक़ जाफ़ई, ये कौन है? ये भी शुजान रोज़गार आबिद व ज़ाहिद साहब ये मौलाए कायनात में से थे। आपने भी मुअज़्ज़िनी के फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दिया। आप मुअज़्ज़िन लश्कर हुसैनी थे। आपने भी मैदान करबला में यादगार ज़माना जौहर दिखाया, मगर ये जुल्म व सितम की ताब न लाके आप भी नुसरत हुसैन में शहीद हुए। अरबाब अज़ा अब कौन? ज़ैद बिन औरैब हमदानी, इनके वालिद सहाबी रसूल थे, जो बड़े आबिद व ज़ाहिद शुजान ज़माना रोज़े आशूर सख्त जंग करने के बाद दर्जे शहादत पे फाइज हुए। आपने देखा कि हुसैन से कितने बावफा रुखसत हो चुके। एक नहीं 72 के ताबूत निकल रहे हैं। खुदा अंजुमने शब्बीरिया के जितने भी बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सबको सलामत रखे। खुदा इन मोमिन और मोमिनात को सलामत रखे जो दुखियारी माँ को 72 शुहदाए करबला का पुरसा देने के लिए आए हैं। अंजुमन शब्बीरिया को सलामत रखे जो एक का नहीं 72 का ताबूत निकाल रही है। हाँ अरबाब अज़ा अब किसकी रुखसत है और कौन इजाज़त ले रहा है? अब ये अम्र बिन जंदब हजरमी, ये भी सहाबी हज़रत अली में से थे, जसारत के साथ जंग सिफ़ीन में शामिल हुए। आज हुसैन के साथ मैदान करबला में आए, यादगार ज़माना जंग की जंग करते करते आप भी जामे शहादत नोश फरमाया। कौन? साद बिन हारिस मदनी हज़रत अली के ग़ुलाम थे। आपकी शहादत के बाद इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन की खिदमत में रहे। आप भी रोज़े आशूर हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान किया। अब कौन?
یزید بن مغفل صحابی مولا کائنات جنگ صفین اور نہروان کی جنگ دیکھے ہوئے آج حسین کے ساتھ میدان کربلا میں نصرت حسین کے لیے آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں سوگوارو، اب کون؟ سوید بن عمرو خصمئی، یہ بھی ضعیف العمر صحابی، عابد و زاہد، عابد شب زندہ دار، نہج گزار تھے، ارباب ادا۔ نصرت حسین میں آپ نے بھی یادگار زمانہ جنگ کی، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں سوگوارو، یہ تو اصحاب تھے اصحاب، اب کون آ رہا ہے؟ اب آغوش کے کھیلے ہوئے بچے، گود کے پالے ہوئے، کون اور کس کی رخصت ہے؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، وہ مائیں بھی ہیں جن کے جوان فرزند ہوں گے۔ ایک ضعیف باپ کو جوان لال سے کتنی تمنا ہوتی ہے، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھیے، کیسے کہوں، کس منہ سے کہوں کس کی رخصت ہے؟ بس اتنا کافی ہے، اے اہل عزا، رخصت اکبر ہے پدر سے۔ ارے سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، فرزند بچھڑتا ہے، شہ جن و بشر سے ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے۔ سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، ارے لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی۔ آواز دے رہا ہے، بابا مجھے بھی رن کی اجازت دیجیے۔ جناب زینب نے کہا، بیٹا مجھ سے زیادہ پھوپھی زینب کا حق ہے، جس نے 18 سال چکیاں پیس کے پالا ہے۔ ارباب عزا باہم شکل پیغمبر جناب زینب کے پاس جاتے ہیں اور جناب زینب سے کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، میں نے جو کچھ بھی کہا مانگا آپ سے مانگا، جو کچھ بھی کہا آپ سے کہا، اے پھوپھی اماں میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ اے پھوپھی اماں، میری دادی کا مرتبہ بلند ہے یا آپ کا؟ بس سوگوارو یہ سننا تھا۔ جناب زینب تڑپ گئیں، کہتی ہیں، بیٹا تمہاری دادی سیدۃ النساء العالمین ہیں، بیٹا ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ باہم شکل پیغمبر نے کہا، تو پھوپھی اماں یہ تکلف کس بات کا ہے؟ اپنے لال کو سیدہ کے لال پہ قربان کر دیجئے۔ اب زینب کے پاس کوئی جملے نہ رہے، زینب کے پاس کوئی جملے نہ رہے۔ زینب نے کہا، خدا حافظ و ناصر۔ کربلا کا راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے، خیمے کا پردہ رخصت علی اکبر کے وقت کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، ایسا معلوم دیتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی نوجوان کا لاشا نکل رہا ہو۔ ارباب عزا لیجئے، ہم شکل پیغمبر بیویوں کے حلقے سے باہر آئے، پشت عقاب پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، کیا دیکھا؟ باپ کے قدموں کی آہٹ کان میں پڑی۔ علی اکبر پشت عقاب سے زمین کربلا پہ آئے۔ بابا ابھی تو آپ نے رن کی رخصت دی تھی، اے بابا آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ ارباب عزا علی اکبر سے امام حسین کیا نفسیاتی جملہ، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے بیٹا دل میں آگ لگی ہے، اے بیٹا جب تک جانا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ بس سوگوارو علی اکبر پشت عقاب پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی جانب گئے۔ یادگار زمانہ جنگ کر رہے ہیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں، کوفے کے در سے ٹکرا رہی ہیں، علمان و الحفیظ کی آواز آئی، مگر یہ 3 دن کا تشنہ کام، بھوکا پیاسا کہاں تک جنگ کرتا؟ بس سوگوارو غضب تو یہ ہوا، سنان ابن انس کا نیزہ چلا۔ علی اکبر پشت عقاب سے زمین کربلا پہ آئے۔ اب تک تو کوئی شہید گرتا تھا، کہتا تھا یا مولا ادرکنی۔ علی اکبر نے انداز بدلا، یا ابتا علیک منی سلام۔
کہ گر کے گھوڑے سے جو اکبر نے پکارا بابا، لگ گئی برچھی کلیجا ہے دوپارا بابا۔ ارے کوچ ہوتا ہے زمانے سے ہمارا بابا، سوئے کوثر کو ہے فرزند سدھارا بابا، دشت میں آنے کی زحمت نہیں فرمائیے گا، ارے جا کے خیمے میں پھوپھی جان کو سمجھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ کہ سن کے اکبر کا سخن دوڑے جناب سرور، اور یا علی کہتے ہوئے ہاتھ سے پکڑے سے کمار، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے میرے نور نظر، ارے مجھ کو آواز تو دو اے میرے بیٹا اکبر۔ بس سمجھ فرمائیے کہ تم سے ملنے کو بسات شیوا حسین آتے ہیں، ابھی مرنا نہیں بیٹا کہ حسین آتے۔ ہاں سوگوارو، علی اکبر کے سرانے برچھی کا پھل نظر آیا، یا علی کہہ کے نکالا، بس سوگوارو غضب ہو گیا، باپ کی آغوش میں بیٹے کا دم نکلا۔ لیلا خیمے میں ہیں، دل لیلا کو خبر ہو گئی کہ مامتا ہے مامتا، پھر لاکھ دوری ہو سہی، قلب لیلا میں کھٹک، برچھی دل اکبر میں ہے۔ ارباب عزا حسین لاش اٹھانا چاہتے ہیں، حسین ابن علی سنبھل کے، بڑی دلیری کا امتحان ہے، یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے، یہ لاش فرزند نوجوان ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب عزا حسین سے حسین کا کڑیل جوان رخصت، اب کون اور کس کی رخصت ہے؟ عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن مسلم بن عقیل، یہ جناب مسلم کے دو فرزند۔ جناب عبداللہ جنگ کرتے کرتے ایک بار آپ کا ہاتھ پیشانی پہ پہنچتا ہے۔ سوگوارو، دشمنوں نے کیا غضب کیا، آپ کے تیر مارا، تیر پیشانی پہ لگا، ہائے مسلم کے دو بچے کوفے میں، دو کربلا میں آئے ہیں۔ ارباب عزا یہ دونوں بچے بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ اب ذرا وہ ماں کے دل سے پوچھئے، اس ماں کے دل کا کیا عالم ہوگا جس کے 4 فرزند اور چاروں فرزند حسین پہ قربان ہو چکے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ سنیے وہ ماں کیا بیان کر رہی ہے کہ صاحب میں خستہ تن ہوں، فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، ارے بچوں کو کھو کے دشتے مصیبت میں آئی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا۔ اب زوجہ جناب مسلم عجیب سوال کر رہی صاحبان اولاد کا مجمع کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ ارے وہ خستہ تن، وہ مضطرب الحال کیا ہوئے؟ ارے محنت ہوئی تھی جن پہ ماہو سال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے؟ بس سمجھ فرمائیے کہ چاروں کو تم لیے ہو، ہمارا کوئی نہیں، ارے اب ماں کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں۔
अल्लाह अकबर। लीजिए, जनाब मुस्लिम से जनाब मुस्लिम के दोनों बच्चे इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दिया, जाम शहादत नोश फरमाया। सोगवारो, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है तफसील से मसाए पढ़ सकूं। अब कौन? जाफ़र बिन अकील बिन अबू तालिब। इसके बाद मैदान करबला में गए, आपने 1500 सवारों को कत्ल किया। आपको बुशरा बिन सूत हमदानी ने तीर मार कर शहीद किया, आपने भी जाम शहादत नोश फरमाया। अब कौन? अब्दुर्रहमान बिन अकील मैदान करबला में आए, रजस पढ़ा, यादगार ज़माना जंग की। जंग करते करते एक बार आपको कबीले बनी जुरहम के एक शख्स ने शहीद किया। अब कौन? मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील मैदान कारदार में आए, तशरीफ़ लाए, यादगार ज़माना जंग की। और जंग करने के बाद आपके ने भी नुसरत इमाम हुसैन पे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अब कौन? अब सोगवारो कोई नहीं। अब जनाब ज़ैनब के दो नौनिहाल। ज़रा उस माँ के दिल से पूछिए जिस माँ ने क्या क्या रंजो महन रंजो सितम न उठाए। अरबाब अज़ा किसकी रुख़सत? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबू तालिब और औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र। अरबाब अज़ा शब आशूर माँ से जोश शजात लिया। जोश शजात लेने के बाद मैदान करबला में जाने के लिए इमाम हुसैन के करीब आते हैं। आका, मुझे भी रन की इजाज़त दीजिए। ए मामू जान, मुझे भी इज़्न वग़ा दीजिए। अरबाब अज़ा इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल, तुम तो मेरी बहन की निशानी हो। ए मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे खुदा हाफिज़ व नासिर करूं। अरबाब अज़ा, लीजिए ज़ैनब के दोनों नौनिहाल पुश्त फरस पे सवार होके नीमचे फ़ज़ाओं में लहराते हुए मैदान करबला की जानिब रजस पढ़ते हुए फ़ौजों पे हमला कर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है, भैया इधर हमला करो। दूसरा भाई, भैया उधर हमला करो। क्या कह रहा है? ये तो वहाँ छिपते हैं, लाशों के जहाँ तोड़े हैं। भैया सच कहती थी अम्मा, ये बड़े बूढ़े हैं। अरबाब अज़ा, मगर ये लश्कर शाम की फ़ौज में डूब गए। एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो गया। आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अरबाब अज़ा हुसैन नुसरत के लिए पहुँचते हैं। भांजों को क्या देखते हैं? खाको खून में गलता पाया। अरबाब अज़ा, एक की मैयत अब्बास, एक की मैयत हुसैन की मैयत भांजों की लाते हैं खैमे में हुसैन। कासिम अकबर व अब्बास से गम से बेचैन, बीबियाँ खाक पे बैठी हुई करती हैं ये बैन। माँ तड़पती रही, मैयत के करीं थी बेचैन। उनको सैयद अबरार लिए आते हैं, अरे लाश छोटे की अलमदार लिए आते। अल्लाह अकबर। लीजिए, खैमे में दो नन्ही नन्ही मैयतें आईं। हैदर करार की जाई, अली की बेटी, दोनों मैयतों के दरमियान शुक्र का सजदा अदा कर रही है। कभी औन के रुखसार, कभी मोहम्मद की बलाएं ले रही है। ए मेरे बच्चों, माँ बुला रही है, रात भर के जागे हो, क्यों आवाज़ नहीं देते? ए मेरे लाल, आवाज़ तो दो। ज़ैनब क्या फरमा रही हैं कि याद आता है तेरा लेके वो फिरना तलवार।
बर में वो चुस्त कबा और वो गुल से रुखसार, अरे पेज पगड़ी के वो तिरछे, वो अनोखी रफ्तार, ए मेरे बांके सिपाही तेरी मैयत के निसार। अरे ये गम और रंज न किस तरह से तड़पाए मुझे, फिर उसी तरह फिरो उठ के तो चैन आए मुझे। अल्लाह अकबर। लीजिए ज़ैनब के दोनों नौनिहाल भी हुसैन से रुखसत हो चुके, अब कोई नहीं है, अब कौन है? सोगवारो, अब यतीम भाई की निशानी कासिमे गुल बदन जाने हसन उरूसे मौत से गले मिलने के लिए मैदान करबला में जा रहा है। सोगवारो, इमाम हुसैन ने इजाज़त देने में कुछ तकल्लुफ़ किया था ना। बेटा कासिम, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो ना। ए कासिम, मैं तुम्हें कैसे रन की रुखसत दूँ? ए कासिम, मैं तुम्हें कैसे रन की इजाज़त दूँ? अरबाब अज़ा कासिम को बाप की वसीयत याद आई, बाजू से तहरीर को खोला, ताबीज़ को खिदमत हुसैन में लेके गए। अब हुसैन के पास कोई जुमले न रहे। हुसैन ने खुदा हाफिज़ व नासिर कहा। अरबाब अज़ा कासिम, मैदान करबला में कमसिनी का ये आलम है, जिस्म पर एक ज़रा भी नहीं है। रूह अली मरहबा कह रही है, रूह हसन शाबाश मेरे नौजवान सिपाही। अब्बास दादे शजात दे रहे हैं। फैज़ कह रही है कि कोई चांद सा टुकड़ा है जो मेरी तरफ आ रहा है। लीजिए सोगवारो, जनाब कासिम वार पे वार करके वर्दक़ शामी के 4 बड़े बेटे को जहन्नम वासिल किया, अर्दक़ शामी को वासिल किया। अब कासिम कहाँ तक जिहाद करते? एक बार कासिम को फौजों ने मिलकर हमला किया। अरबाब अज़ा कासिम पुश्ते फरज से ज़मीन करबला पे आए। अरबाब अज़ा, यहाँ पे शहीद मोहसिन नकवी का जुमला मुझे याद आ गया। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि जब तक कासिम पुश्ते फरज पे थे कासिम कासिम थे, हाय मगर जब कासिम पुश्ते फरज से ज़मीन करबला पे आए, कासिम कासिम न रहे, कासिम तक़सीम हो गए थे। अरबाब अज़ा आवाज़ दी, हुसैन शेराना अंदाज में पहुँचे, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर, कि सुनकर सदा भतीजे की दौड़े चहे उदा। अरे थे पीछे पीछे अकबर व अब्बास बावफा, पहुँचे जो कत्लगाह में, देखा ये माजरा, दुनिया से कूच कर गया शब्बर का दिल रुबा, यकसर लहू से लाल, तने पाश पाश है, टापों से पायमाल, भतीजे की लाश है। अल्लाहु अकबर। भतीजे की लाश, कासिम की मैयत उठाई कि लाश कासिम की जो मैदान से उठा लाए हुसैन। रोते थे अपने भतीजे को इमाम कौनैन। बीबियाँ खाक पे बैठी हुई करती थी ये बहन, माँ तड़पती रही, मैयत के करीं थी बेचैन। शोर बरपा है कि कासिम का है लाशा आया, अरे कह दो फरवा से कि बेटे का जनाजा आया। अल्लाहु अकबर। लीजिए कासिम भी रुखसत हो गए। अब कौन? एक और यतीम भतीजा अबू बकर बिन हसन, आप भी मैदान करबला में गए। आपने भी यादगार ज़माना जंग की, बहुत से दुश्मनों को जहन्नम वासिल करने के बाद हुसैन का ये भी भतीजा हुसैन से रुखसत हो गया। अब कौन? मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब, आप जनाब मोहम्मद हनफिया के छोटे भाई थे। आपने भी मैदान करबला में जोश शजात दिलाई,
जाम शहादत को नोश फरमाया। अब कौन? अब्दुल्ला बिन अली। आप मौलाए कायनात के जनाब अब्बास से बड़े दूसरे नंबर के भाई थे। आपको जनाब अब्बास ने मैदान करबला में भेजा, नुसरत हुसैन में आपने भी अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हाँ सोगवारो, अब कौन? उस्मान बिन अली। मुश्किल कुशा अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दोस्त जनाब उस्मान के नाम पे आपका नाम उस्मान रखा था। आप भी मैदान करबला में गए, यादगार ज़माना जंग की, आपने भी जाम शहादत नोश फरमाया, शहीद हुए। अब कौन? जाफ़र बिन अली अरबाब अदा। इसके बाद जनाब अब्बास ने अपने सबसे छोटे भाई जनाब जाफ़र को भेजा। लीजिए, जनाब जाफ़र बिन अली भी गए, यादगार ज़माना जंग की, दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया, नुसरत इमाम में शहीद हुए। मगर सोगवारो, अब बहुत ज़्यादा तवील मसाइब नहीं हैं। अब ताबूत नहीं है, ताबूत उसकी शबी है हुसैन जिसकी मैयत खाइमे में लाए, खाइमे से गंजे शहीदा तक ले गए, मगर जिसकी मैयत बमुताबिक वसीयत न उठी। हम आज़ादार उसका अलम उठाते हैं। अब्बास के रोने वालों, अब्बास के मातमदारों, ठहर जाओ। अब्बास अलमदार कौन? आरज़ुए हैदर करार, चादर ज़ैनब का विक़ार, लश्कर हुसैनी का अलमदार, वफ़ाओं का खुदा, सकीना का चचा, ज़ैनब की रज़ा, हुसैन का क़ुव्वत बाजू, रांडों की ढारस, बेकस का सहारा, गरीबों का मददगार। अब्बास का अलम आ रहा। कि रोएं अब हजरत अब्बास अली के शहदा, हल्क से उठता है सक्काए सकीना प्यासा। रोते आते हैं तराई से इमाम दोसरा, नंगे सर घर से निकल आए हैं सवाले बा। अरे साथ अंदो हो गमो रंजो, अलम लाते हैं, लाज दरिया पे रही मशको अलम लाते हैं। और बाबे अदा अब्बास के अलम की ज़ियारत, ये वो अब्बास सकीना की मश्क को मुंसलिक किए हुए अलम हज़रत अब्बास मैदान करबला में सरनगू हुआ। अब्बास का दाहिना शाना कलम, बायां शाना कलम हुआ। अरबाब अज़ा हुसैन ने मरसिया पढ़ा, अलान इन कसरा ज़हरी आखी, अलान वल्लाहु क़ल्लत हिल्लती। ए भैया अब्बास, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। ए अब्बास, तुम जब तक थे तब तक मेरी तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देखता था। अरबाब अज़ा हुसैन खून में डूबा अलम खैमे में लाए, खैमे में लाए। अरबाब अज़ा ज़ैनब दौड़ी, अलम तो है अलमदार कहाँ? ए ज़ैनब, मेरा शेर मारा गया। अल्लाहु अकबर। आज सोगवारू, अब ताबूत भी नहीं, अलम भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है कोई माँ फ़ज़ा में अपने लाल को झूला झूला रही है। अरबाब अज़ा, माएँ अपनी आगोश से होशियार हो जाएं। कोई माँ फ़ज़ा में अपने लाल को झूला झूला रही है कि खैमा हिल जाता था, उठती थी जो रोने की सदा। हश्र से बढ़ के था उस दम का तला तुम बखुदा, नुसरत शाह में बाहर कोई मौजूद न था। इस्तिगासा शाह अबरार ने मैदान में किया,
ضبط مطلق نہ رہا شاہ کے مائے پارے میں رہ سکے اصغر بیشیر نہ گہوارے میں اللہ اکبر ارباب عزا بیشیر نے خود کو جھولے سے گرا دیا حسین بچے کو لیے ہوئے میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں پوری شہادت نہیں بات تاثرات بیان کر رہا ہوں ذرا سوچئے وہ خشک دہن وہ پھول سا بدن وہ تازت آفتاب حسین دامان ہیبا کا سایہ کیے ہوئے کیا انداز ہے کہ بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا تھی دھوپ کی تیزی کی ہرن ہوتا تھا کالا ارے نکلا تھا کبھی گھر سے نہ وہ ہنسلیوں والا دامانے با چہرہ فرزند پہ ڈالا روتا تھا تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر اللہ اکبر حسین بچے کو لے کے سوال آپ کیا مگر کوئی پانی کا دینے والا نہ ملا پانی کے بدلے ہرملا کا 3 پھل کا تیر چلا ارباب عزا حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہوا حسین 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیما لامرے مولا علی اکبر کی میت اٹھائی یہ جملے نہ تھے قاسم کی لاش لائی یہ کیفیت نہ تھے علی اکبر کی میت لائی یہ فقرے نہ تھے مولا یہ میت کتنی وزنی ارباب عزا ایک خیبر کا در اٹھانے والے علی ارے نجف سے کربلا میں آئیے ذرا دیکھیے یہ 6 مہینے بچے کی میت وزنی یا خیبر کا در وزنی ارباب عزا بس پشت خیمہ ذوالفقار سے لہد بنائی بچے کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد حسین کیا کہ زمین پہ دفن کیا رخ سوئے خیام کیا ارے رباب نے رخ گلگوں کو غور سے دیکھا سمجھ گئیں مگر اپنی زبان سے کچھ نہ کہا پیدر کے درد کو ماں کے حسین نے سمجھا کہا اکیلے ہیں اصغر ہمیں بلاتے ہیں رباب لو خدا حافظ کی ہم بھی جاتے ہیں ارباب عزا حسین خیمے میں آئے اے بی بی رباب میرے غیور آقا سے کوئی سوال نہ کرنا چہرہ حسین دیکھ کے سمجھ جانا علی اصغر دنیا میں نہیں حسین کیا کرنا رہے ہیں کہ تمہارے لال کو میں لا کے رن میں پچھتایا ارے ترس کسی کو نہ بچے کے حال پر آیا لاحت تو مل گئی لیکن کفن نہیں پایا اسی لہو بھرے کرتے میں اس کو دفنایا بھائی سماعت فرمائیے کہ غفور غم سے نہیں تاب صبر ہے بانو وہ سامنے علی اصغر کی قبر ہے بانو اللہ اکبر ہاں سوگوارو اب کون اب ایک اور حسین کا یتیم بھتیجا کون عبداللہ بن حسن اس بھتیجے کا بھی کارنامہ دیکھیے جب چچا کو زیر خنجر دیکھتا ہے نا ہاں چچا کے سینے سے یہ بھتیجا لپٹ پسوگوارو غضب تو یہ ہوا ایک چکی کا تیر لگا حسین کے سینے پہ حسین کا یہ بھی بھتیجا شہید ہو گیا اب کوئی نہیں ہے سناٹا ہے اداسی ہے مایوسی ہے ویرانی ہے چند بیوائیں ہیں یتیم بچے ہیں سیدہ کا لال میدان کربلا میں یکا و تنہا ہے کیا فرما رہا کہ رلا رہی ہے کرم کو لٹی ہوئی سرکار نہ پیدلوں کی صفیں ہیں
न मरकबों की कतार, न कोई हाजिब दरमा, न कोई खिदमतगार। उजड़ गया वो गुलिस्तां, खिज़ा हुई वो बहार। अरे मुकाम हु का है जिस जहाँ निगाह मुर्सी है, हुजूर के दरे दौलत से खा कुर्सी। अल्लाहु अकबर। हुसैन खैमे में आते हैं। पाइन ज़ैनब, नाना का तबर्रुकात लाओ। नाना का पैरहन आया, नाना की एबा, नाना की रदा को ज़ेब तन किया। हुसैन नाना के अमामे को सर पे लगाया। हुसैन, ए ज़ैनब तुम पे सलाम आखिर, उम्मे कुलसूम तुम पे सलाम आखिर, उम्मे फरवा तुम पे सलाम आखिर, उम्मे लैला तुम पे सलाम आखिर। ए बीबियों, सब पे हुसैन का सलाम। इसी अंदाज में ए मेरी अम्मा फिज़ा, आप पे भी हुसैन का सलाम। अरबाब अज़ा, हुसैन ने सबको सवार किया। हाय अब हुसैन को कौन सवार कराए? हाय ज़रा हुसैन की बेकसी तो देखिए, कितना बेकस था। मीर अनीर दो मिसरे याद आ गए कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या। अरबाब अज़ा, वो बेकस को कौन सवार कराए? ऐसे में मीर अनीस अल्लाह मकामा ने सहारा दिया। क्या कहा? हुसैन जबकि चले बादे दोपहरन को, न था कोई कि जो थामे रखा बेतौसन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए, सकीना झाड़ रही थी ये बाकेदा। अरे नासरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अरबाब अज़ा, ज़ौजा अब्बास ने रकाब को पकड़ा, ज़ैनब ने बाजू को पकड़ा, माजाए को सवार कराया। हुसैन मैदान करबला में पहुंच गए। बस सोगवारू सैयदा का लाल मैदान करबला में बढ़ बढ़ के फौजों पे हमला, रजस पड़ रहा है। भैया अब्बास ने देखी ना लड़ाई मेरी। हे भैया अब्बास, अपने भाई का जिहाद तो देखो। बस सोगवारू इसी अशना में हातिफ़े गैबी की सदा आई कि ये कह रहे थे कि आई रसूल हक़ की सदा, तुम्हारी जुर्रत व हिम्मत के मुस्तफ़ा फिदा। हुसैन रोक लो शमशीर आपकार खुदा, फरीज़े आइन है बेटा करो वो फ़र्ज़ अदा। वफ़ाए वादा में कुछ तादा रंग है बेटा, नमाज असर पढ़ो वक्त तंग है बेटा। बस सोगवारो शमशीर को म्यान में रखा, भागी हुई फौज सिमटी, किसी ने तीर चलाया किसी ने तलवार। सवारे दोषे पैगंबर पुश्ते फरस पे संभल न सका, नमाजी ने सर सजदे में रखा। जंगल में फातिमा की सदा आई, इधर ज़ैनब देख रही है क्या कह रही है? आए सिमर, मैं गले से लगा लूं तो ज़िबा कर। अरे भाई से मिलके खैमे में जा लो तो ज़िबा कर। सैयद को क़िबला रूम में लिटा लूं तो ज़िबा कर। कुछ अपना हाल दिल में सुना लूं तो ज़िबा कर। पानी तो भूखे प्यासे को आए बदखिसाल दे, वक्त ज़बा तो आंखों पे कपड़ा तो डाल दे। बस सोगवारो सिमर का कुंड खंजार, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। बनमाजी ने सर सजदे में, हुसैन का सर कलम हो गया। दरे खैमा पे दुलदुल बागे कटे, ज़ेन ढले माथे पे खूने हुसैन। ए दुलदुल मेरे बाबा का, ए दुलदुल मेरे भैया, ए सकीना तुम यतीम, शाम गरीबा होने वाली, हुसैन से ज़माना खाली। या हज़रत हुज्जाज अपने जद का पुरसा लीजिए। ए मौला हम आज़ादारों का सलाम, मौला कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि
حسین کی سواری ذوالجناح برآمد ہونے جا رہا ہے. یہ حسین کا وہ ذوالجناح ہے جب حسین کا سر قلم ہو گیا ماتھے پہ خون حسین کو لگایا در خیمہ کی جانب گیا. سکینہ نے دیکھا در خیمہ پہ دلدل. اے دلدل میرے بابا کہاں؟ اے دلدل میرے بھیا. اے سکینہ تم یتیم شام غریباں ہونے والی حسین سے زمانہ خالی. الا لعنت اللہ علی قوم صالح. انا للہ. وہاں سے دکھا دیتا ابو کے اندر جانا تو ہمارے میٹ کی بند کر کے چلیے. شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ شہر
अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ जिस रोज से शहका हुआ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ मुहर्रम का किया जिस दिन निकल कर चांद ने जिस दिन निकल कर चांद ने अपना रुखे रोशन दिखाया जब बदल कर चांद ने जब बदल कर चांद ने उस दिन से है बदला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ किरणें पड़ी जिस रोज से आकर गमे शबीर की आकर गमे शबीर की ये बात मेरी ही तरह औरों ने भी तहरीर की औरों ने भी तहरीर की उस दिन से है चमका हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ जब से गमे शबीर ने तुझको चुना अपने लिए तुझको चुना अपने लिए कर दो बला वालों ने जब अपना लिया अपने लिए अपना लिया अपने लिए पहले से तू अच्छा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ देखा गया जो शाम में उस गमज़दा मंजर के बाद उस गमज़दा मंजर के बाद जो शाम में बरपा हुई उस मजलिस सरवर के बाद उस मजलिस सरवर के बाद मोहकम अज़ा खाना हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ मातम यहाँ शबीर का जब से किया हम लोग ने जब से किया हम लोग ने परचम जरी अब्बास का जब से सजा हम लोग ने जब से सजा हम लोग ने जब से तेरा जलवा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ शोहरत मिली इज्जत मिली तहजीब की दौलत मिली तहजीब की दौलत मिली मनसब मिला मंजिल मिली माबूद से अजमत मिली माबूद से अजमत मिली सरवर कयूं शैदा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ मजलिस हुई मातम हुआ जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी हुआ अच्छा हुआ अपना लिया हर एक ने मेरे वतन का रास
रास्ता, मेरे वतन का रास्ता। महवर यूं इस गम का हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ शहरे अज़ा जब से बना उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हमने नहीं सबने कहा उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हर आँख का तारा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ रोज़े यहाँ के देख कर अशकों ने ये मेरे कहा, अशकों ने ये मेरे कहा। सरवर के गमखारों को ये कहते हुए हमने सुना, कहते हुए हमने सुना। करबल से है मिलता हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ मंजर यहाँ का कोई भी हरगिज भुला सकता नहीं, हरगिज भुला सकता नहीं। तारीफ के अल्फाज वो दिल में छुपा सकता नहीं, दिल में छुपा सकता नहीं। जिसका भी है देखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ दो माह से ज़ायद यहाँ मेहमान रहते हैं हुसैन, मेहमान रहते हैं हुसैन। मेरे लिए आबाद है अपनों से कहते हैं हुसैन, अपनों से कहते हैं हुसैन। इसलिए निखरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ दिन भर सरे मक़तल शे मज़लूम को जो गम मिला, मज़लूम को जो गम मिला। बादे ज़मीने करबला, बादे शहे करबो बला, बादे शहे करबो बला। उस गम का पैमाना हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ जिस रोज से हिस्सा बना सरवर की तू जागीर का, सरवर की तू जागीर का। हासिल हुआ सदका तुझे जब से गमे शबीर का, जब से गमे शबीर का। तू साहिबे रुतबा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ जब जिस जगह भी ताज़िया शबीर का रखा गया, शबीर का रखा गया। झूला सजा कर जिस जगह बेशीर का रखा गया, बेशीर का रखा गया। चर्चा वहाँ तेरा हुआ शहरे अज़ाए
अजाए लखनऊ शहरे अजाए लखनऊ शहरे अजाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ हर एक सदी में शान से फर्शे अज़ा बिछता रहा फर्शे अज़ा बिछता रहा फिर मातमे सरवर यहाँ होता रहा बढ़ता रहा होता रहा बढ़ता रहा है ये मेरा परखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ दुनिया में एक भारत है जो भाया शहे मजलूम को भाया शहे मजलूम को औरों से तू अच्छा नजर आया शहे मजलूम को आया शहे मजलूम को पत्थर से तब हीरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ एक बार जो शब्बीर ने अपना कहा यावर तो बस अपना कहा यावर तो बस शब्बीर के अंसार ने अपना लिया यावर तो बस अपना लिया यावर तो बस इस मुल्क में आला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे